آج کے ہمارے گیسٹ بہت ہی اسپیشل ہیں، محمد فہد. خوش آمدید. آپ کا بہت انتظار تھا ہمارے مائنڈ کا اسٹوڈیو میں. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. یہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے مجھے موٹیویٹ کیا کہ میں سوشل میڈیا پہ آؤں. اس کے ساتھ ساتھ ان کے اتنے چینلز ہیں یوٹیوب پہ. اللہ تعالیٰ نے مجھے پہلے ہی مہینے کے اندر جو ہے اس کے اندر بہت اچھی سکسیس دی اور بڑی اچھی ارننگ دینے لگ گیا. یہ تقریباً آج سے 8 یا 9 سال پہلے کی بات ہے. $3200 جو ہے وہ کے قریب جو ہے وہ میرے فرسٹ چینل کی فرسٹ سیکنڈ انکم جو ہے وہ آنا شروع ہو. یوٹیوب سے پیسے کمانا، کیسے کمانا، کیا چیز ایسی بہتر ہونی چاہیے کہ جو یوٹیوب میں کامیابی کے لیے بہت ضروری ہے. تو سب سے پہلا کویشچن جو ہم سے لوگ پوچھتے ہیں جن کو پتہ چلتا ہے کہ یہ یوٹیوب پہ کام کر رہے ہیں کہ یوٹیوب پیسے دیتا ہے، اور دوسرا سوال ہوتا ہے کیسے دیتا ہے. تو یہی سوال میں نے ان سے پوچھا کہ یوٹیوب پیسے دیتا ہے اور کیسے پیسے دیتا ہے. تو اس نے مجھے کہا کہ یار یوٹیوب تو مجھے میرے ٹی وی چینل سے 70,000 روپیز سیلری ملتی تھی، اور میرے یوٹیوب چینل سے مجھے 3-3.5 لاکھ روپے جو ہے وہ یوٹیوب دیتا ہے. اس کے علاوہ ایک اور سوال کہ کیا یوٹیوب پہ بندہ پیسہ لگائے یا آرگینک طریقے سے وہ گرو کرے. مجھے جب فیل ہوا کہ یہ ویڈیو جو ہے وہ کافی اچھی جا رہی ہے تو میں نے اس 30th ویڈیو کے اوپر $1,000 کی بوسٹ لگا دی، اور اس سے وہ میرا چینل جو ہے وہ چل پڑا. میں نے ساتھ میں ایک ویڈیو پر ڈے کی بجائے 2 ویڈیوز پر ڈے کرنا شروع کر دی. ایک سرٹن لمٹ تک جا کر پھر میں نے وہ ہفتے میں ایک ویڈیو ڈالنا شروع کر دی کہ وہ چینل اسی سپیڈ سے چلتا رہا. اگر آپ کو موقع ملا، اگر آپ 15-20 سال بعد جائیں تو آپ کیا کریں گے؟ آپ نے فزیکل بزنس کو زیادہ ترجیح دیں گے یا پھر پوچھو آن لائن بزنس کو؟ 15-20 سال پیچھے چلے جائیں یا 10 سال پہلے کر لیں. اگر 10 سال کیا، اگر میں 50 سال بھی پیچھے چلا جاؤں تو میں. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کچھ کیس سٹڈیز ہمارے ساتھ شیئر کی جس میں پاکستان میں بیٹھ کے ہزاروں $US کما رہے ہیں. ٹک ٹاک اکاؤنٹ بھی اس کا جو ہے وہ گرو ہو گیا. اسٹیپ بائی اسٹیپ کرتے کرتے اس کے پاس 50,000 70,000 اور ایون دو کہ روزانہ ویڈیو لگانے کے لیے 1 لاکھ روپے پر منتھ والے بھی آنا شروع ہو گئے. محمد فہد کی کہانی ایک انسپریشن کی سٹوری ہے، اور یہ خود بہت اچھا موٹیویٹ کرتے ہیں ہر اس شخص کو جس کا تھوڑا سا بھی دلچسپ ہو آئی ٹی کی فیلڈ میں. اور اب میں ساری باتیں آپ کو خود نہیں بتاؤں گا، یہ آپ کو ساری باتیں خود بتائیں گے محمد فہد. تو چلیے آج کا مائنڈ کاسٹ شروع کرتے ہیں. خوش آمدید. آپ کا بہت انتظار تھا ہمارے مائنڈ کاسٹ اسٹوڈیو میں، اور ہماری ٹیم بھی آپ کا بہت زور و شور سے انتظار کری تھی. ماشاءاللہ آپ جو ہے مہمان نواز تو ہیں، لیکن آج ہم نے آپ کی میزبانی کا جو شرف اٹھایا ہے. پہلے تو ہمارے مائنڈ کاسٹ اسٹوڈیو میں آپ کو بہت زیادہ خوش آمدید. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. فہد بھائی، آپ سے میرا تعلق تو خیر سالوں کا ہے، لیکن آپ خود ٹیچر بھی ہیں اور اس کے ساتھ اسٹوڈنٹ بھی ہیں، اور آپ کی پرسنالٹی ایک ایسی ہے کہ جب بھی آپ سے بندہ بات کرے تو اس کے ذہن میں یہ بات نہیں آتی کہ ان کے اندر آن لائن خزانہ موجود ہے، آن لائن لرننگ کا، آن لائن سکلز کا. اگر آن لائن کی میں بات کروں، یوٹیوب سے لے کے ای کامرس، شاپیفائی، ٹک ٹاک. اور پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے بارے میں لوگ تو یہی جانتے ہیں کہ آپ کے آن لائن بزنسز ہیں، آن لائن یوٹیوب پہ بہت آپ کا ماشاءاللہ نام ہے. یوٹیوب آپ نے کمیونٹی بھی بنائی ہے، یوٹیوب ایسوسیشن بنائی ہے جس میں بہت بڑے بڑے یوٹیوبرز ہیں. لیکن آپ مجھے یا ہمارے جو جاننے والے لوگ ہیں کہ ان کو یہ بھی بتائیں کہ آپ کا ماشاءاللہ فزیکل، یعنی کہ ادھر بھی ویسٹ جو کاروبار ہے، پہلے آپ نے لاہور میں بھی تھے، آپ کا پشاور میں بھی ماشاءاللہ کاروبار ہے، اس کو بھی آپ دیکھتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ آن لائن اتنا زیادہ آپ کے ایسیٹس ہیں، اتنے آپ کے خزانے ہیں. تو یہ کیسے آن لائن سے فزیکل سے آن لائن، یہ کیسے آپ مینیج کرتے ہیں، اور آن لائن کی طرف آئے کب آپ؟ بیسیکلی ڈاکٹر صاحب، جو لوگ جانتے ہوں گے مجھے، تو میرا جس بزنس کے ساتھ تعلق ہے وہ بہت زیادہ تھکا دینے والا کام ہے، بہت زیادہ محنت والا کام ہے، اور بہت زیادہ مشکل کام ہے. اور جب ہر بندہ ایک سرٹن ایج میں جب اس بزنس میں آتا ہے اس کو پلان کر کے، تو اس اسٹیج پر آ کر وہ مینٹلی پریپیئر ہوتا ہے کہ میں نے اتنا عرصہ 20 ایئرس 30 ایئرس میں نے اس بزنس کو کرنا ہے. میرے ساتھ ہوا ایسا کہ میں بیفور ایج، جب مجھے اچھی طرح یاد ہے، آئی واز ان کلاس 7، تو میں اپنے فزیکل بزنس میں آ چکا تھا.
اور تبھی سے وہ ہارڈ شپس جو ہے اس بزنس کی برداشت کر رہا تھا، لیکن وہ مجھے فیل نہیں ہو رہی تھی. اور میں نے اس کو لے کر تقریباً چلا تو آلموسٹ 10-12 سال سے زیادہ میں اس بزنس کو لے کے 10-12 سال سے بھی زیادہ میں اس بزنس کو سے 18 to 20 ایئرس تک میں لے کر چل رہا، اور بڑا سکسیزفلی اور بڑے اچھے طریقے سے چل رہا تھا. ایک دن میں ایک دوست کے آفس بیٹھا ہوا تھا، اور وہاں پہ مجھے نہیں پتا تھا کہ جو ساتھ اس کا گیسٹ ہے وہ کون ہے، لیکن میرے دوست نے اپنے گیسٹ سے پوچھا کہ یار آپ تو فلاں ٹی وی چینل پہ کام کرتے تھے، آپ نے ٹی وی چینل کیوں چھوڑ دیا؟ اس نے آگے سے جواب دیا کہ میں ٹی وی چینل اس وجہ سے چھوڑ دیا کہ سیلریز جو ہے وہ بہت لیٹ دیتے ہیں، اور بڑے پرابلمز ہوتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ صوبے کے حالات بھی کچھ اس طرح کے تھے کہ ان کو جو ہے وہ ویسٹ جو ہے وہ بلٹ پروف ویسٹ پہن کے جو ہے وہ مشکلات جرنلزم تھی. کوریج کے لیے جانا پڑتا تھا. تو کہتے گھر والے بھی ڈرے رہتے تھے. تو میں نے سوچا کہ وائی ناٹ میں یوٹیوب سے جو ہے وہ سٹارٹ لوں اور میں اپنا جو ہے وہ کام شروع کروں. تو سب سے پہلا کویشچن جو ہم سے لوگ پوچھتے ہیں جن کو پتہ چلتا ہے کہ یہ یوٹیوب پہ کام کر رہے ہیں کہ یوٹیوب پیسے دیتا ہے، اور دوسرا سوال ہوتا ہے کیسے دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہی سوال میں نے ان سے پوچھا کہ یوٹیوب پیسے دیتا ہے اور کیسے پیسے دیتا ہے. تو اس نے مجھے کہا کہ یار یوٹیوب تو مجھے میرے ٹی وی چینل سے 70,000 روپیز سیلری ملتی تھی، اور میرے یوٹیوب چینل سے یہ اس وقت کی بات ہے جب ڈالر تقریباً 100 کے آس پاس ہوا کرتا تھا. تو کہتے مجھے 3-3.5 لاکھ روپے جو ہے وہ یوٹیوب دیتا ہے. یوٹیوب دیتا ہے. 3-3.5 لاکھ. 3-3.5 لاکھ. مہنگائی اس وقت اتنی زیادہ نہیں تھی، اور 3-3.5 لاکھ روپے ایک بہت بڑی اماؤنٹ تھی. ٹھیک ہے نا، جو کہ یہ سننا میرے لیے بھی شاکنگ تھا. یہ تقریباً کتنے سالوں پہلے کی بات ہے؟ یہ تقریباً 10 سال پہلے کی بات ہے. تو میں نے اس کے اوپر ریسرچ شروع کی، میں نے اس کے اوپر کام شروع کیا کہ مجھے کس نیش کے اوپر یہ نیش ریسرچ جو ہے وہ آج کل اس چیز کے اوپر بہت زیادہ وہ آ گیا، لیکن اس ٹائم پہ نیش ریسرچ کا اتنا زیادہ اویئرنیس نہیں تھی لوگوں کو. اویئرنیس نہیں تھی لوگوں کو. آپ نے جس ٹاپک پہ کام شروع کر دیا، ہمارے یہاں پر جو ہے وہ سائنس ٹیک سے ریلیٹڈ لوگ جو ہے وہ کم ہی کام کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ اردو ڈاکومنٹریز، اور اسپیشلی خاص طور پہ اسلامیات، اور اسلامیات میں جو اسلامی واقعات جو ہے وہ اس کے اوپر اس وجہ سے کام کر رہے ہیں کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو جب ہم کلاس 6-7 میں ہوا کرتے تھے تو انگلش میں فیل ہو جو کوئی بڑی بات نہیں ہے، آپ کسی اور سبجیکٹ میں فیل ہو جو کوئی بڑی بات نہیں ہے. اسلامیات میں فیل ہونا جو ہے وہ یہ غیرت کا مسئلہ ہوا کرتا تھا کہ آپ نے جی اسلامیات میں فیل نہیں ہونا. تو وہی چیز کہ میں نے جب یہ سوچا کہ آج اس وقت جو ہے وہ میں سب سے زیادہ لائک اسٹوڈنٹ جو ہوں وہ اسلامیات کا ہوں، تو میں نے ایک اسلامک چینل سے آغاز کیا. سمجھ کچھ نہیں آ رہی تھی کیسے کرنا ہے کیا کرنا ہے. قدرتی طور پہ ہمارے لوگوں میں ایک دوسرے کو جب کام ابھی ہم لوگوں نے اس کے اوپر بڑا پراپرلی کام کیا ہے کریٹرز کلب کے نام سے، اور ہم اپنی یوٹیوبرس ایسوسیشن بنائی جس میں ایک ایک کر کے جو ہے وہ لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں. لیکن اس ٹائم پہ جو ہے وہ سکھانے کا کوئی کسی کے پاس ٹائم نہیں ہوا کرتا تھا. تو قدرتی طور پہ ایک دوست تھے جو کوئٹہ سے جن کا تعلق تھا، اور وہ اپنا سکسیزفلی ایک یوٹیوب چینل رن کر رہے تھے جس کے آلموسٹ 100 کے سبسکرائبرز تھے، 1 لاکھ سبسکرائبرز تھے. اور ان کا فیس بک پیج پہ کہیں سے ان کا فون نمبر مل گیا. تو میں نے ان کو کال کی، اور کال کر کے تقریباً ان سے 1 گھنٹہ پوری بریفنگ لی، اور انہوں نے بھی بڑا دل کھول کے مجھے اس کے بارے میں بتایا. میں نے کہا کہ یار یہی فیلڈ ہے اور اب اس میں کام کرنا ہے مزید. میں نے اس کے اوپر جب کام شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے پہلے ہی مہینے کے اندر جو ہے اس کے اندر بہت اچھی سکسیس دی. حالانکہ میں اگر اس ماڈل کو کمپیئر کرتا ہوں آج کے مقابلے میں تو وہ میری نالج 1% بھی نہیں تھی، لیکن کمپٹیشن بھی بہت کم تھا. چینل جو ہے وہ سٹارٹ کیا اور چینل جو ہے وہ اٹھ گیا اور بڑی اچھی ارننگ دینے لگ گیا. یہ تقریباً آج سے 8 یا 9 سال پہلے کی بات ہے.
$3200 جو ہے وہ کے قریب جو ہے وہ میرے فرسٹ چینل کی فرسٹ سیکنڈ انکم جو ہے وہ آنا شروع ہو گئی, اور آئی واز ویری مچ سرپرائز. $3200 $3200 جو ہے وہ انکم آنا شروع ہو گئی. جب 3200 انکم آنا شروع ہوئی تو میں نے یہ سوچا کہ مجھے اس چینل کے اوپر جو ہے وہ کام صرف اور صرف 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ کرنا پڑتا ہے. تو اب مجھے اس کو جو ہے وہ انکریز کرنا چاہیے, 1 سے 2 اور 2 سے 4 پہ جانا چاہیے. لیکن وہ میری سب سے بڑی مسٹیک تھی. جب میں 1 سے 2 اور 2 سے 4 پہ گیا تو ہمارے پاس اتنے ٹاپکس اور اتنا مطلب وہ اسٹرانگ کانٹینٹ نہیں بن سکا, جس سے میرے وہ جو 3200 جو ہے وہ ارن کر رہا تھا وہ چینل بھی بیٹھ گیا, اور باقی کے چینلز بھی جو ہے وہ خاطر خواہ کوئی کامیابی, یعنی کہ آپ کے چینلز بیٹھے تھے وہ بیٹھ گئے, ڈاؤن ہو گئے, بالکل ڈاؤن ہو ویوز ختم ہو گئے, ان کے ویوز اس کے اوپر آنا ختم ہو گئے. جب آپ دیکھیں, میں اب ایک بندے سے آپ سے بات کر رہا ہوں تو میری پوری توجہ آپ کی طرف ہے اور میں آپ سے بات کر رہا ہوں, لیکن میں ایٹ اے ٹائم جو ہے وہ 4 بندوں کو جو ہے وہ ایک پریس کانفرنس میں جواب دینے لگ جاؤں تو وہ میری جو ہے وہ اٹینشن جو ہے وہ ڈائیورٹ ہو جاتی ہے, اور اس میں پھر اس طریقے سے وہ کام نہیں کر سکتا ہوں. آلدو کہ اس کے اوپر جو ہے وہ پورے دن میں 4 گھنٹے لگتے تھے, لیکن نتیجہ نہیں ملتا تھا. اور ان چینلز میں کسی ایک چینل میں میں نے آج تک اپنے کسی بھی چینل میں فیس ریویل نہیں کیا, میں کبھی بھی سامنے نہیں آیا. یا آپ کے بے حد اسرار کے اوپر جو ہے وہ فرسٹ ٹائم میں آیا, پہلی دفعہ ہے کیا آپ؟ پہلی دفعہ جو ہے وہ میں کیمرے کے سامنے آیا. اچھا, میں نے یہ سوچا کہ نہیں, مجھے اب اس پہ اسٹیپ بائی اسٹیپ چلنا پڑے گا اور ٹیم ورک سے کام لینا پڑے گا. ہم اس کو ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ صرف اپنی سکسیس اسٹوری کو یا اپنے فیلئر کو بتانے کی بجائے یوتھ کو موٹیویٹ کرنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. میں آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گا کہ 7 سال کی عمر میں آپ کاروبار آپ سیکھ رہے تھے, کر رہے تھے, لیکن اس عمر میں تو بچہ جو ہے بہت, وہ تو ابھی بڑا نازک مرحلے سے کلاس گزر رہا ہے. کلاس 7 اوکے, کلاس 7 تقریباً 12-13 سال کی عمر کا بھی بچہ چھوٹا ہوتا ہے. اور میں آج کل کے دور کے 12-13 سال کی عمر کے بچے کو جب دیکھتا ہوں نا تو مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ میں اتنی عمر میں جو ہے وہ کاروبار کر رہے تھے, مارکیٹ میں نکلے ہوئے تھے, آپ کو اسٹریٹ اسمارٹ تھے آپ, اور پھر اس کے بعد یعنی کہ ایک سکسیزفل آپ کا جو ایک بزنس ہے فزیکل ادھر, اس کے باوجود آپ کو طلب ہو رہی تھی. یہ ایک چیز ہے نا کہ جس نے آپ کو کمفرٹ زون سے نکالا, آپ باہر نکلے. لیکن اب یوٹیوب سے آپ نے آغاز کیا, یوٹیوب میں سب سے بڑی بات کہ سکسیس نہیں حاصل کرنی ہوتی, یہ میں بار بار کہتا ہوں کہ فیلئر ہوتے ہیں, اور فیلئر کے بعد آپ جو سکسیس حاصل کرتے ہیں اس کا اصل مزہ ہے. لوگ الگوریدم کرتے ہیں, یہ الگوریدم ہے کیا یوٹیوب کا یا باقی سوشل میڈیا پہ؟ بعض اوقات کبھی یہ الگوریدم کبھی بھی کچھ بھی نہیں ہے, اور بعض اوقات وہ جیسے کہ ایک مثال دیتے ہیں کہ قانون کی ایک آنکھ کھلی اور ایک آنکھ بند ہے, جو بند آنکھ کے نیچے آ گیا تو وہ جو ہے وہ الگوریدم میں آ گیا, وہ رگڑا گیا, اور جو ہے جو سیم یہاں پر الگوریدم والا سین بھی ہے. لیکن مجھے اس لیے بتائیں کہ ہمارے پاس مریض آتے ہیں, میں ایز اے بینگ ہمارے نفسیات اتنے مریض آتے ہیں. پہلے 4 سال پہلے ہفتے میں ایک بچہ آتا تھا, اب دن میں ایک بچہ آتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب, باپ لے کے آتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میرا بیٹا میٹرک میں ہے, ڈاکٹر صاحب میرا بیٹا FSC میں ہے, FA میں ہے, اور یہ کہتا ہے میں پڑھائی چھوڑ کے یوٹیوبر بننا چاہ رہا ہوں. تو یہ لڑکے اس کو کیسے مینیج کریں؟ اور کافی ایسے لڑکے ہوتے ہیں جس طرح آپ نے شروع کیا تھا, اس وقت یوٹیوب میں کمپٹیشن نہیں تھا, ابھی تو بہت ایک کمپٹیشن, ابھی تو یہ سائنس بن چکی ہے. کیا یوتھ جب شروع کرے کوئی بھی یوٹیوب, چلے اگر ہم یوٹیوب کی بات کریں تو یوٹیوب پہ کیسے وہ آغاز کرے, کیا چیز اس کے ذہن میں ہونی چاہیے, کیا پلاننگ اس کو کرنی چاہیے تاکہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ اس کو پراپر اس سائنس کی سمجھ آئے؟ ڈاکٹر صاحب آپ کے ایک بڑے اچھے دوست ہیں ڈاکٹر عرفان کیسر, اور انہوں نے ایک تحریک شروع کی ہوئی ہے, اور میں ان کو بہت زیادہ سپورٹ کرتا ہوں کہ فیملی ولاگنگ کی طرف نہیں جانا, ٹھیک ہے, اور فیملی ولاگنگ کے علاوہ جو ہے وہ کسی بھی غیر اخلاقی کانٹینٹ کے اوپر نہیں جانا. اگر آپ غیر اخلاقی کانٹینٹ کی طرف آپ جاتے ہو تو اس کے اوپر آپ کو سکسیس بھی مل سکتی ہے اور آپ کو پیسہ بھی مل سکتا ہے, لیکن آپ کمیونٹی کے لیے اور آپ آنے والے لوگوں کے لیے کیا چھوڑ کر جا رہے ہو, ٹھیک ہے. ایٹ لیسٹ ہم ایک لائبریری چھوڑ کر جا رہے ہیں اس دنیا کے لیے, جو کہ ہمارے مرنے کے بعد بھی جو ہے وہ لوگ اس کو دیکھتے رہیں گے اور وہ ان کے لیے جو ہے وہ یوزفل ہوگی. تو یہ چیز جو ہے وہ آپ اپنی جو لوگ آپ سے اس چیز کے اوپر مشورہ کرتے ہیں تو ان کو یہ چیز بتانا, سمجھانا, سکھانا بہت ضروری ہے.
یہ آپ نے بڑی زبردست بات کی کہ ایسی چیز جو کہ آپ کے جانے کے بعد بھی صدقہ جاری ہوگی, جو کہ آپ کے خاندان والوں کے لیے مطلب ایک ایسی ہوگی جو کہ آپ کی رسپیکٹ میں رہ سکے. پھر بھی یوتھ تو یوتھ ہوتی ہے, لڑکے ٹین ایجرز تو ٹین ایجرز ہوتے ہیں, اور وہ تو اس سائنس کو سمجھنا چاہتے ہیں. اور بازار میں مختلف کورسز آئے ہوئے ہیں. ڈاکٹر صاحب اس کے سائیڈ ایفیکٹس جو ہے نا وہ وقت کے ساتھ بڑے جلدی ہی پتہ چل جاتے ہیں, کیونکہ دیکھیں ایک گناہ جو ہے وہ ایک ہوتا ہے, اور ایک ملٹیپلائی بائی 1000 ویوز کے اوپر جو ہے نا وہ ملٹیپلائی بائی 1000 ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ ایک گناہ کو آپ 1000 مرتبہ کریں تو آپ کو جو ہے نا وہ 1000 کیا وہ سینکڑوں میں ہی آپ کو جو ہے نا اس کا جو ہے وہ سائیڈ ایفیکٹ پتہ چل جائے گا. جہاں تک یوتھ کا تعلق ہے, میں آپ کو ایک بڑی مزے کی ایک بات بتاتا ہوں. مجھے ایک دوست نے ایک سوال کیا, ایک اسٹوڈنٹ نے, پوچھنے والے نے کہ کیا کرنا چاہیے. میں نے کہا یار یہ سوال اگر آج سے 20 سال پہلے میں کرتا کہ کیا کرنا چاہیے تو سوٹ کرتا تھا. ٹھیک ہے, اب لیٹ سے فار ایگزامپل ہمارے سامنے یہ پوری ٹیبل پڑی ہوئی ہے, اور اس ٹیبل کے اوپر کچھ بھی نہیں پڑا ہوا, اور آپ مجھے کہتے ہیں فہد بھائی کھائیں نا, تو میں آپ سے سوال کروں گا بھائی میں کیا کھاؤں. ٹھیک ہے نا. اور اگر یہاں پر جو ہے وہ بالکل کچھ رکھنے کی بھی جگہ نہ ہو, اور ہر طرح کی جو ہے وہ پیسٹریز, اور یہاں پر ہر قسم کی بیکری اور ہر طرح کی کھانے کی چیزیں جو ہے وہ پڑی ہوں, تو میں آپ سے سوال پوچھوں گا بھائی ڈاکٹر صاحب میں کیا کھاؤں. ٹھیک ہے نا. اس ٹائم پہ سچویشن یہ آ چکی ہے, جب ہمارا وقت تھا لوگ ہمیں کہتے تھے, ہمارے بڑے کہتے تھے, ہمارے بزرگ ہمیں کہتے تھے کہ بیٹا محنت کرو, کام کرو, اور کام کرو, محنت کرو, پیسہ کماؤ. تو ہم کہتے تھے جی کہاں سے کمائیں, کس چیز میں کمائیں, کیا کریں. اور ابھی حاضر دور میں اتنی اپرچونیٹیز ہے کہ آپ یقین مانیں کہ یہ ٹیبل جو ہے وہ اس ٹائم پہ جو ہے وہ میری ایگزامپل کے مطابق وہ بھری ہوئی پڑی ہوئی ہے کہ آپ اس میں سے کیا چوز کریں. ٹھیک ہے نا. ہم صرف یوٹیوب کے اوپر بات نہیں کرتے ہیں, ہم یوٹیوب سے ہم آن لائن اس کے اوپر جو ہے نا وہ ہمارے پاس کافی چیزیں, ہمارے پاس ای کامرس کے اتنے پلیٹ فارمز ہیں. میں آپ کو ہمارے ساتھ چونکہ ٹیمز لگی ہوئی ہیں, جڑی ہوئی ہیں, کام کر رہی ہیں, اور کافی ساری ٹیمز ہیں کام کر رہی ہیں. ایک ویڈیو ایڈیٹر, فیمیل ویڈیو ایڈیٹر, فیصل آباد کی رہنے والی, اور بیچاری بہت ہی جو ہے وہ مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھنے والی, بلکہ لوور مشکلات ملی زندگی میں کافی, اس کو بہت ہی جو ہے وہ مطلب آپ اس کو کوئی ٹاسک حوالے کریں گے, جی میں آپ کو 10,000 روپے مہینہ دوں گا اور آپ یہ کام کر لیں, تو وہ خوشی سے وہ ٹاسک بھی کر لے. ٹھیک ہے. اور وہ ٹاسک بھی جو ہے وہ 8 گھنٹے روزانہ کرنے کا کام, وہ اس کو وہ جو ہے وہ کپڑوں کا بہت زیادہ شوق تھا, اور وہ کپڑے اس کی رینج سے باہر تھے. تو وہ اپنا موبائل فون لیتی اور جاتی ڈفرینٹ برانڈس کے اوپر, اور سیلز مین سے پوچھتی اچھا یہ آرٹیکل کتنے کا ہے, اور اس کی کیا پرائز ہے, یہ, اور اس کی ویڈیو بنا رہی ہوتی. ٹھیک ہے نا جی. پھر دوسرے پہ, پھر تیسرے پہ, پھر اس کے بعد دوسرے برانڈ پہ جاتی, تیسرے برانڈ پہ جاتی, اور واپس آ کے انہی کو اپنے ٹک ٹاک کے اوپر جو ہے وہ پروموٹ کرتی ہے, پروموٹ نہیں, ان کو جو ہے وہ پبلش کر دیتی اس کو. چلتے چلتے اس کا جو ہے وہ اتفاقاً اس کا جو ہے وہ آرگینک کلی گرو کیا, اور 30,000 کے قریب جو ہے اس کے فالوورز آ گئے. اب اس کی اپنی جو پرسنل سیونگز اس کے پاس پڑی ہوئی تھی وہ 1 لاکھ روپے سے کچھ کم تھی. جب ٹک ٹاک لانچ ہوا پاکستان میں, اور ٹک ٹاک نے ایک فیچر اس میں رکھا ہوا تھا جو اس ٹائم پہ انہوں نے بند کر دیا, کہ اگر آپ لائکس پرچیز کرنا چاہیں تو آپ اپنی مرضی کی آڈینس کے مطابق جو ہے وہ لائک پرچیز کر سکتے ہیں. اور اس ٹائم پہ وہ لائکس وہ بہت سستے بھی تھے. اس کی ٹک ٹاک پہ آلموسٹ 100+ ویڈیوز تھی. تو اس نے جو ہے اس کے اوپر 1 لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ کر دی, جو 1 لاکھ انویسٹمنٹ شاید اس کے لیے ایسا تھا کہ اس کی ساری زندگی بھر کی جمع پونجی تھی, اور اس نے ساری لگا دی. اور اس 1 لاکھ میں اس نے تقریباً 13-14 لاکھ کے قریب جو ہے وہ فالوورز گین کر لیے. ٹھیک ہے, 13-14 لاکھ جو ہے وہ فالوورز گین کر لیے, آرگینک ان آرگینک ملا کر. اب چونکہ وہ میرے ویڈیو ایڈیٹر رہ چکی تھی, اور
میں نے اس سے ایک دن پوچھا, ایک ٹاسک اس کو حوالے کیا, اور اس نے کہا کہ میرے پاس اس کے لیے ٹائم نہیں ہے. اب ٹائم نہیں ہے میں میرے نے کہا پاس. اچھا بیٹا بتاؤ کر کیا رہی ہو. تو پھر اس نے مجھے اپنی سکسیس اسٹوری بتائی. پھر میں نے اس سے پوچھا کہ میں یہ آپ کی سکسیس اسٹوری شیئر کر سکتا ہوں لوگوں سے. انہوں نے کہا جی بالکل آپ شیئر کریں. اس نے کیا کیا کہ جب ایک آپ کے پاس 1.4 ملین فالوورس کا لوگ آپ کو دیکھ آپ کے پاس ایک ٹک ٹاک اکاؤنٹ ہے, اور آپ اس کے اوپر ایک پوسٹ دے دیتے ہو کہ آپ اپنا برانڈ پروموٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ ہم سے رابطہ کریں, ٹھیک ہے. تو ان کو اس وقت فیصل آباد کے اور جو اس طرح کے جو چھوٹے موٹے لوکل برانڈز ہیں انہوں نے رابطہ کر دیا, جی ہم 5,000 روپے دے سکتے ہیں اور ہماری جو ہے وہ یہ ویڈیو لگا دیں. تو ویڈیو بھی ان کو ویڈیو بنانے کی کاسٹ کچھ نہیں آنی تھی, اور ان کو انہوں نے اپنی جو ہے وہ ویڈیو جو ہے وہاں پر دے دی, تیار ویڈیو دے دی, انہوں نے ویڈیو لگا دی. اب یہ ویڈیو لگانے کے ساتھ جو ہے نا یہ تھوڑی سی ٹیکنیک وہاں پر پلے کر جاتی تھی کہ اس ویڈیو کو تھوڑا سا 5,000 روپے کلائنٹ سے لیا ہوا ہے تو 2,000 روپے جیب میں ڈالا, 3,000 اسی کی پروموشن کے اوپر لگا ری انویسٹ کیے, ری انویسٹ کر دیے. اس سے اس کا کلائنٹ بہت خوش ہو جاتا تھا کہ میں نے اس کو یہ ویڈیو دی اور اس سے مجھے اتنے کا بزنس آ گیا, اور اس کے اوپر اس کی اپنی انویسٹمنٹ بھی ہو گئی, اس سے اس کا اپنا جو ہے وہ گرو بھی ہو گیا, چینل بھی ٹک ٹاک اکاؤنٹ بھی اس کا جو ہے وہ گرو ہو گیا. اسٹیپ بائی اسٹیپ کرتے کرتے اس کے پاس 50,000 70,000 اور ایون دو کہ روزانہ ویڈیو لگانے کے لیے 1 لاکھ روپے پر منتھ والے بھی آنا شروع ہو گئے. اتنے زیادہ اسپانسر آنا شروع ہو گئے. میرا تو نہیں خیال کہ اتنے لوگ دیتے ہیں. بالکل دیتے ہیں. برانڈ پروموشن کے نام پر جو ہے وہ کافی لوگ جو ہے وہ پیسے دیتے ہیں. اور اس سے ریلیٹڈ میں ابھی اسی کے ساتھ میں آپ کو ابھی بتاؤں گا. میں ریسنٹلی ابھی عمرے سے آیا ہوں, تو اچھا وہ اس بچی نے 1 لاکھ روپے تو انویسٹ کر لیا, لیکن وہ مور دین 4-5 لاکھ روپیز پر منتھ کما رہی ہے, ٹھیک ہے. اور اس میں اس نے ایک بڑا اچھا ماڈل رکھا ہوا ہے کہ وہ اپنے ہاف جو ہے جو اماؤنٹ اس کو آتی ہے وہ اس کو ری انویسٹ کرتی ہے, ٹھیک ہے. یہ بڑا مطلب یہ تو بڑی بزنس مائنڈیڈ لڑکی ہیں, ٹھیک ہے. اور اس کے مجھے پہلے یہ بتا ابھی کہ آپ کی ایڈیٹنگ کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی؟ جی بالکل کر رہی ہے, بلکہ اس کا میں لنک بھی آپ کو دوں گا اور آپ اس کے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں شیئر بھی کر دینا. کریں گے بالکل. اچھا, اور یہ ہمارے لیے ایک سکسیس اسٹوری ہے, ایک سکسیس ماڈل ہے. ابھی ایسا ہوا, آپ کو پتہ ہے سب کچھ آن لائن ہو گیا ہے. پہلے زمانے پہ ہم حج عمرے پہ جایا کرتے تھے, تو ہم لوگ خاص طور پہ عمرے پہ جب جایا کرتے تھے تو ہم جا کر اور سامان بیگ ہاتھ میں پکڑے ہوئے, احرام پہنا ہوا ہے, ایک ہوٹل میں پھر رہے ہیں, دوسرے ہوٹل میں پھر رہے ہیں. اب ہو گیا سارا سسٹم آن لائن, ٹھیک ہے. اور آن لائن جو ہے وہ آپ کو ایزیلی سستا جو ہے وہ پڑ جاتا ہے, کیونکہ آپ نے 1-2 مہینہ پہلے بکنگ کرائی ہوئی ہے. اسی طریقے سے میں سب کچھ جو ہے وہ آن لائن بکنگ کروا کے ڈائریکٹ مدینہ فلائٹ, مدینہ سے جب مکہ جانے کا جو ہے وہ مکہ شریف جانے کا جب ٹائم آیا تو میرے سامنے فیس بک کے اوپر ایک ایڈ آیا, ٹھیک ہے. اور فیس بک ایڈ مجھے اندازہ بھی تھا کہ جو گاڑیاں ہیں ان کے کیا جو ہے وہ سروسز ہیں, کیا سروسز ہے, کیا ریٹ ہے, اور ان کے ساتھ کس طریقے سے بات کرنی ہے. تو میں نے اس واٹس ایپ نمبر پہ جو ہے کال کی, واٹس ایپ نمبر پہ وائس نوٹ کیا, کیونکہ وہاں پہ واٹس ایپ تو چلتا ہی نہیں ہے سعودیہ میں. میں نے سب سے پہلے ان کے ساتھ بات کی کہ جی مجھے گاڑی کی پکچر بھجوائیں وغیرہ وغیرہ, ساری چیزیں ڈیسائیڈ ہو گئیں, ریٹ ڈیسائیڈ ہو گیا, سب کچھ ڈیسائیڈ ہو جانے کے بعد جو ہے وہ ان سے طے ہوا. انہوں نے کہا کہ جی ہم 350 ریال لیں گے اور آپ کو ہم ڈیسٹینیشن تک ہم پہنچا دیں گے. ٹھیک ہے, ویری گڈ. میں نے کسی قسم کی کوئی نیگوسیشن نہیں کی, کوئی بارگیننگ نہیں کی, اور میں نے ان کو کہا کہ اوکے یہ ٹائم ہے, اتنے بجے جو ہے وہ گاڑی مل جائے. میری صرف یہ شرط ہے کہ میرا مکہ میں جو یہ ہوٹل ہے مجھے اس ہوٹل کے دروازے تک پہنچانا ہے. اب ٹیکسی ڈرائیور جب آیا اور میری اس سے ملاقات ہوئی, ملتان کا تھا اور بڑا اچھا پولائٹ آدمی تھا, بڑے اچھے طریقے سے بات کر رہا تھا. اور لمبا سفر تھا چونکہ گپ شپ اور اس کے ساتھ باتیں شروع ہوئیں. تو میں نے اس سے پہلے کویشچن یہ پوچھا, میں نے کہا کہ یہ فلاں بندے کو جس کے تھرو میں نے بکنگ کروائی تھی, جس کا ایڈ دیکھ کے میں نے بکنگ کروائی تھی,
میں نے کہا اس بندے کو آپ جانتے ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں یہ سعودیہ ہوا کرتا تھا. اچھا سعودیہ میں ہوا کرتا تھا یعنی کہ اس وقت وہ سعودیہ میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو میں نے کہا اس کو مطلب یہ آپ کی کمپنی سے ریلیٹڈ یا آپ سے ریلیٹڈ؟ کہتے ہیں نہیں یار یہ ایک لڑکا ہے آئی ٹی ایکسپرٹ ہے, یہ آیا یہاں پہ, اس نے 40-50 ٹیکسی ڈرائیورز کے ساتھ جو ہے وہ لنکس بنائے. ٹھیک ہے. لنکس بنانے کے بعد جو ہے وہ ان کا ڈیٹا جو ہے وہ کلیکٹ کیا, کون سی گاڑی ہے ان کے پاس, اور ان کے ساتھ جو ہے وہ معاملات طے کیے, سارے معاملات طے کیے کہ جی 50 ریال جو ہے وہ پر ٹرپ آپ مجھے دیا کریں گے. اور یہ ڈیلی جو ہے وہ 50 ریال کا فیس بک کے اوپر ایڈ لگاتا ہے, اور یہ تقریباً دن کے 20 سے 25 ٹرپس کر لیتا ہے. اچھا 20 سے 25 ٹرپس دن کے جو ہے وہ یہ وہ کر لیتا ہے, اور اس میں اس کی 50 ریال جو ہے وہ اس کی کمیشن ہوتی ہے. تو جب میں نے اس 50 ریال مطلب چونکہ میں بھی اسی انڈسٹری اسی آئی ٹی کی فیلڈ سے تھا, تو میں نے جب اس کی کیلکولیشن کی تو وہ بچہ جو ہے وہ 1000 درہم روز کے کما رہا ہے. 1000 درہم, اور یہ پاکستانی ابھی کتنے بنتے ہیں؟ تقریباً 74,000 روپیز بن جاتے ہیں. اور وہ سعودیہ کے لائسنس کا باؤنڈ نہیں ہے, وہ بیٹھا ہوا پاکستان میں ہے. ٹھیک ہے. تو اگر مطلب ہم لوگ سینس یوز کریں, لیٹ سے میں ایگزامپل دے رہا ہوں, ایک آپ کا دوست ہے ٹریول ایجنٹ ہے, آپ اس کے ساتھ بات کر لیتے ہیں عمرہ پیکیج آپ کتنے میں دو گے, یا آپ تھائی لینڈ کا پیکیج کتنے کا دو گے, آپ جو ہے وہ فلاں ٹکٹ کتنے کا دو گے. وہ کہتے ہیں جی میں آپ کو یہ ٹکٹ جو ہے وہ لیٹ سے 2000 میں دوں گا. آپ اپنا جو ہے وہ ایڈ لگاؤ 2400 2500. ٹھیک ہے. اور آپ اس کے ساتھ اس طرح کی ایفیلیٹ مارکیٹنگ شروع کر دو لوکل لیول پہ, جو آپ کے پاس ریچ, آپ ایک ڈاکٹر ہو, آپ کے ساتھ میں نے ایک ڈیل کر لی کہ جی میں آپ کو کلائنٹ دوں گا. ٹھیک ہے. اور آپ سے میں جو ہے وہ مجھے اس میں آپ نے اتنا جو ہے وہ چارجز آپ نے دینے ہیں. تو اس طرح کے اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو کئی ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کو ہم ٹک ٹاک مارکیٹنگ, فیس بک مارکیٹنگ, ہم ہر طرح کی جو ہے وہ اس سے مقصد یہ کہ ہمیں وہ میسج کنوے کرنا آتا ہو اور لوگوں کو جو ہے وہ سکھانا آتا ہو, اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس کلائنٹ کو گریب کرنا آتا ہو. ہم اس کلائنٹ کو پکا پکایا تیار کر کے وہ ڈاکٹر صاحب کے حوالے کر لیں, یہ لیجیے ڈاکٹر صاحب اب آپ کا مریض ہے, آپ اپنی فیس لیں اور میرا جو ہے وہ کمیشن جو ہے وہ سائڈ پہ کر لیں. تو نہیں یہ تو بڑی زبردست بات ہے. اسی طرح یہ جو آپ نے بھی ایفیلیٹ مارکیٹنگ کی بات کی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یوتھ میں ایک چیز جو کہ آپ میں دیکھتا بھی ہوں, اور آپ میں بھی شاید اس وقت بھی کافی ہوگی, کہ آپ کا ٹیمپرامنٹ, آپ کا صبر تھا, آپ کو پتہ تھا کہ 1 سال 2 سال بعد مجھے کامیابی ملے گی, کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. آج کل کی جس طرح ہمارا وہ ٹائم ڈیوریشن ویڈیوز کی کم ہو رہی ہیں, پہلے لوگ کتابوں سے موویز سے سیزن, یوٹیوب کی 10 منٹ ویڈیو, اب ریلز پہ آ گئے, اور ریلز پہ بھی 3 سیکنڈ بعد وہ اسکرول کرتے ہیں. اسی طرح ہمارے یوتھ کا مزاج بہت مختلف ہو گیا, ان میں صبر نہیں ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ 2 مہینے کام شروع کر کے اور ڈائریکٹ میں پیسے کما لوں, شارٹ کٹ ڈھونڈتا ہوں. شارٹ کٹ کبھی آپ نے ڈھونڈے, یا مطلب یا آپ نے کبھی اختیار کیے, یا اگر کوئی شارٹ کٹ میں کامیابی ہے, کیونکہ آپ کا ماشاءاللہ 10 سے 12 سال کا آن لائن تجربہ ہے, تو شارٹ کٹ کوئی ہے کیا کہ نہیں, اسی طرح محنت آپ نے کرنی ہے ریگولر؟ شارٹ کٹس بھی ہیں اس کے اندر شارٹ کٹس بھی ہیں, لیکن ہمیں پہلے شارٹ کٹس کے اوپر نہیں جانا چاہیے. ہمیں اس کی جو پراپر کورسز ہیں, اور یوٹیوب کے اوپر بھرے پڑے ہوئے ہیں فری کورسز ہیں. آپ ایون دو ہمارا اپنا ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے کریٹرز کلب کے نام پہ, آپ اس کی اگر ویڈیوز آپ اسٹارٹ سے دیکھیں تو آپ کو جو ہے وہ جو چیٹ جی پی ٹی نے جو ریولیوشن لے کر آیا ہے اس زمانے میں, میرا خیال سے یہ اگر اپنے وقت کا آئنسٹائن جو ہے نا اس سے بھی بڑھ کر ہے. اور اس نے ہر فیلڈ میں, ای کامرس میں, ہر چیز میں اس نے جو ہے وہ تباہی پھیلی ہوئی ہے. اس کا فائدہ اگر آج کے دور میں کسی نے نہیں کیا تو میرا خیال نہیں اٹھایا تو میرے خیال سے اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے. لیکن چیٹ جی پی ٹی کو یا کسی بھی اے آئی جو وہ ہے اس کو, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو بھی پلیٹ فارم ہے, اس کو یوز کرنے کے لیے بھی جو ہے وہ آپ کا جو پرومپٹ انجینئرنگ ہے وہ
آنی چاہیے آپ کو آنی چاہیے, اور وہ بہت مضبوط ہونی چاہیے. لیٹ سے فار ایگزامپل ہم پہلے تھم نیلز جب بنایا کرتے تھے, کوئی ایک ٹاپک ہے اور اس کے اوپر ہم نے تھم نیل بنانا ہے, تو ہم تھم نیل کے لیے جو ہے وہ گوگل امیجز سے جو ہے وہ جو پکچرز ڈھونڈتے تھے جس میں ہمیں گھنٹوں لگ جاتے تھے. اب جو ہے وہ چینج ہو گیا ہے. اب ہمیں وہ منٹوں میں, ہم پہلے اپنا مائنڈ جو ہے وہ بناتے ہیں کہ یہ ہمارا ٹاپک ہے, اس کے اوپر ہم نے یہ ویڈیو بنانی ہے, اور اس کے اوپر ہم نے یہ تھم نیل اس کے اوپر جو ہے وہ کریٹ کرنا ہے. اب اس تھم نیل کو کریٹ کرنے کے لیے ہم نے پہلے مائنڈ سیٹ کیا, اور اس کے بعد ہم نے اس کے بعد چیٹ جی پی ٹی کو ہی دے دیا کہ بھئی ہمیں اس طرح کا جو ہے وہ یہ ایک آپ کا ایسا اسسٹنٹ ہے جس کو آپ 24 گھنٹے, آپ کا بیسٹ فرینڈ ہے جیمنائی بارڈ, جو کہ یوٹیوب کی فیملی سے ہی, گوگل کی فیملی سے ہی تعلق رکھتا ہے. آپ اس سے ہیلپ لے سکتے ہو, آپ اس سے فائدہ لے سکتے ہو. میں یہاں پہ آپ کی بات کاٹوں گا. مجھے بھی یاد ہے کہ تقریباً 1.5 سال پہلے آپ کو, جب میں ایک دن آپ کے پاس آیا آپ کے آفس میں, تو میں نے کہا کہ فہد بھائی کیا کر رہے, تو آپ نے کہا کہ انجینئر بن رہا ہوں. تو میں نے کہا اس عمر میں کیا انجینئرنگ آپ کو یاد آئے گی, تو آپ نے کہا نہیں میں پرومپٹ انجینئر بن رہا ہوں. یعنی کہ آپ اس ٹائم بھی سیکھ رہے تھے, اس ٹائم بھی اتنا آپ کا آن لائن اتنا واسٹ بزنس, آپ کا آف لائن جو فزیکل بزنس, اس کے باوجود آپ چیزیں نہیں. میں نے شروع میں آپ کے بارے میں کہا تھا کبھی آپ اسٹوڈنٹ ہیں, ٹیچر کے علاوہ آپ اسٹوڈنٹ بھی ہیں. پرومپٹ انجینئرنگ کتنی ضروری چیز ہے, جو کہ لڑکے آج کل میرے خیال میں چیٹ جی پی ٹی کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ فضول چیز ہے, لیکن انہوں نے پرومپٹ انجینئرنگ سیکھی نہیں ہوتی. اس پہ بات کرتے ای کامرس کے بارے میں. ای کامرس میں بھی آپ نے کافی گہرائی سے اس کو دیکھا ہے, کام کیا ہے, کام کر رہے ہیں. اب ایک آپ کے پاس, آپ نے شروع میں بتایا کہ لڑکا آتا ہے تو میرے پاس میں کیا کیا کروں, اس کو اتنا آپشن اس کے پاس ہے. اس کیسے ڈیسائیڈ کرے, 16 سال کا لڑکا, 18 سال کا لڑکا یوٹیوب کرے یا ای کامرس کرے, ای کامرس کیسے کرے, کیا کرے؟ تو سب سے پہلے اپنے ریسورسز کو دیکھنا چاہیے, اپنے ٹائم مینجمنٹ کو دیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے نا, جس نے راتیں نہیں قربان کی تو اس نے کچھ بھی نہیں حاصل کیا. ٹھیک ہے, محنت کرنی پڑتی ہے ہر کام کے لیے. جہاں تک آپ کی بات ہے کہ کس چیز کو جو ہے وہ ای کامرس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ مشرق مغرب شمال جنوب آپ کا رزق جو ہے وہ تقسیم کر دیا, ڈھونڈنا آپ کا کام ہے. کہ آپ کا بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم نے یہ باتیں بچپن میں بہت سنی ہوں گی یا پرانے زمانے میں وہ کرتی تھی کہ جی مجھے لوہا راس آتا ہے, مجھے لوہے سے ریلیٹڈ کام راس آتا ہے, مجھے سونا راس آتا ہے, مجھے سونے سے ریلیٹڈ کام راس آتا ہے, گولڈ, مجھے جو ہے وہ کسی کو اسٹاک ایکسچینج راس آتا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ حقیقت میں ایسے ہی ہے, کیونکہ وہ راس آنا والی بات الگ ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کا رزق جو ہے وہ اسٹاک ایکسچینج میں لکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا رزق جو ہے وہ جو ہے کسی اور بزنس میں لکھا ہوا ہے, گولڈ میں لکھا ہوا ہے. تو اس تک پہنچنے کے لیے آپ کو یہ سب چیزیں ٹرائی کرنی پڑیں گی. جہاں پر آپ کامیاب ہو چو, آپ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا رزق یہاں پر لکھا ہوا ہے, اس کے اندر آپ اسپیشلائزیشن کو ٹائم دو. اور اسپیشلائزیشن کرنے کے لیے بھی آپ کو یوٹیوب کے اوپر ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو ہے وہ آپ کے پاس موجود ہے. آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو, آپ اسے سیکھ سکتے ہو. آپ کی فری کورسز ہیں, آپ کو فری سب کچھ مل سکتا ہے. فہد بھائی ایک بڑا سوال ہے, میں آپ سے بہت پوچھتا رہتا تھا, اور لوگ بھی اس چیز کنفیوژن کا شکار رہتے ہیں, آرگینک ورسز نان آرگینک. یعنی کہ آرگینک یعنی کہ آپ سرچ انجن آپٹیمائزیشن کر کے ریچ لیں, ایک اچھا طریقہ ہے, اور ایک نان آرگینک یعنی کیونکہ الگوریدم کو بھی تو پیسے کا مزہ لگ گیا ہے. وہ بھی کہتے ہیں کہ مجھے پیسہ دو, میرے پہ پیسہ لگاؤ. یوٹیوب کہتے ہیں میری ویڈیو بوسٹ کرو, فیس بک پہ بھی ایسے ہی حال ہے, اور آپ نے اپنی ایڈیٹر کا بھی بتایا. لوگ کنفیوز یہ بھی ہوتے ہیں کیا کرے. سب سے پہلے تو میں خود کنفیوز ہوں, میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں, کیا کرے, آرگینک ریچ کرے یا ہر بندہ کہتا ہے کہ یار اس پہ آپ خرچہ کرو تو آپ کو ریچ زیادہ ملے گی. تو سب ایک ون مین شو ہے, دھرو راٹھی, انڈین, آپ نے دیکھا ہوگا, یہ بہت عرصے سے ہم اس کو ڈسکس کرتے تھے, یاد ہے ہم لوگ. اچھا, دھرو راٹھی کی آپ ویڈیو جو ہے نا, میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو کلک نہ کروں, کیونکہ مجھے پتا ہے جب میں اس کو کلک کروں گا تو میں نے اس کے 20 منٹس سننے ہیں. اس نے اس کا اسکرپٹ اس طریقے سے ڈیزائن کیا ہوا ہے کہ وہ آپ کو سٹارٹ ایسے لے گا کہ وہ آپ کو اینڈ تک لے کر جائے گا, وہ آپ کو اینڈ تک کھینچ کے لے کر جائے گا.
ٹھیک ہے. اور یوٹیوب جو ہے وہ آپ کی ویڈیو کے اچھے اور برے ہونے کا جو ہے وہ خلاصہ یہیں سے نکالتی ہے کہ کتنے لوگوں نے اس کو کتنے واچ ٹائم, کتنے پرسنٹیج آف واچ ٹائم جو ہے وہ ریٹین کیا, دیکھتے رہے ہیں, ویڈیو کے ساتھ جڑے رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. ایک بندے نے ویڈیو دیکھی اور پہلے ہی منٹ میں جو ہے وہ اس کو فارغ کر دیا, ٹھیک ہے, اور ایک بندے نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا. ٹھیک ہے, ان دونوں چیزوں میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے. ان کی ایک ایوریج اگر ویو ڈیوریشن آپ کی جو ہے وہ 40 منٹ پلس 40% پلس نکل آتی ہے تو آپ کی ویڈیو ایک کامیاب ویڈیو ہے. ٹھیک ہے, اور عموماً اتنی 40% جو ہے وہ آپ بڑی اچھی محنت بھی کر لینا اس پہ تو 40% تک بن جاتی ہے آپ کی ویڈیو. دوسرا یہ ہے کہ ہاؤ ٹو کی جتنی بھی ویڈیوز ہیں وہ 80% تک بھی جو ہے وہ واچ ٹائم لے جاتی ہیں اور وہ کافی زیادہ. لیکن ہمارا وہی بات آ جاتی ہے کہ ہمارے یہاں پہ ٹیک ریلیٹڈ جو ہے وہ نالج بھی اتنی زیادہ نہیں ہے. لیکن پھر وہی سوال ہے کہ آپ نے تو بڑا اچھا آرگینک طریقہ بتا دیا کہ محنت کر کے کہ اس کی ریٹینشن زیادہ کی جائے کسی بھی ویڈیو کی. پھر سوال وہی ہے کہ کیا ایک دفعہ آپ پیسہ لگا لیں کسی بھی سوشل میڈیا پہ تو کیا وہ صحیح ہے یا وہ اچھا میں یہ ٹاپک جو ہے وہ بیچ میں مس ہو گیا بلکہ دفن ہو گیا ایک اور ٹاپک کے نیچے. میرے ایک دوست نے یوٹیوب چینل شروع کیا اور اس نے مجھے کہا ہم جو جب ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کرتے ہیں تو آلموسٹ اگر ڈپینڈ کرتا ہے ہمارے ایسے یوٹیوب چینل بھی ہیں جو 5 ویڈیوز کے اوپر وائرل ہو گئے. ٹھیک ہے نا, کیونکہ وہ ہاٹ ٹاپک آف دا ڈے تھے اور 5 کے 5 جو ہے وہ اس کے مطابق چل رہے تھے. تو وہ 5 کی 5 ویڈیوز اٹھی اور اس نے ود ان 5 days جو ہے واچ ٹائم بھی پورا کر دیا, سبسکرائبرز بھی پورے کر دیے اور چینل مونیٹائز بھی ہو گیا اور اتنی تیزی سے بھاگتا رہا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. میرے ایک دوست ہے, اس نے چینل شروع کیا اور اس نے کہا کہ میں نے 100 ویڈیوز ڈال لی ہیں اور میرا چینل جو ہے وہ گرو نہیں کر رہا. میں نے اس کا چینل چیک کیا تو میں نے اس کو تھوڑی سی مسٹیکس بتائیں کہ آپ SEO پوائنٹ آف ویو سے آپ ڈسکرپشن کے اندر اس ویڈیو کے حوالے سے جتنا کچھ لکھ سکتے ہو آپ لکھو. آپ اس کی جو کی ورڈز ہیں وہ آپ اس کے جو ہے وہ چیٹ GPT سے ہی پوچھ کے وہی آپ لگا لیا کرو. ٹھیک ہے, ڈسکرپشن آپ کی جو 100 کریکٹرز کی ڈسکرپشن ہوتی ہے اس کو آپ اچھے سے اچھا جو ہے وہ مینیج کر لو. اور ان سب سے بڑھ کر آپ کا جو تھم نیل ہے وہ آپ سمجھ لو کہ یہ وہ آپ کی یہ شاپ کا جو مین ڈور ہے جس کے ذریعے سے لوگ اندر آئیں گے تو اس کے اوپر سب سے زیادہ محنت ہونی چاہیے. پورے اس سارے سسٹم کے اوپر جتنی محنت ہو اتنی اکیلی محنت جو ہے وہ اس کے اوپر تھم نیل پہ ہونی چاہیے تو آپ کو اس کا بڑا اچھا رسپانس آ سکتا ہے. اس نے کہا میری 100 ویڈیوز ہو چکی ہیں اور مجھے سکسیس نہیں ملی. تو میں نے مذاقاً اس کو ایک بات کی تھی, میں نے کہا اللہ کرے تمہاری 300 ویڈیوز کے اوپر بھی جو تمہیں سکسیس نہ ملے اس کے بعد جا کے کہیں پہ سکسیس ملے. تو وہ بڑا اس بات پہ بڑا جو ہے وہ ڈس اپوائنٹ ہوا اور خفا ہوا. تو میں نے اس کو بتایا کہ جب آپ کی 300 ویڈیوز کے بعد جب آپ کی ویڈیو اٹھے گی تو وہ آپ کی پچھلی ساری ویڈیوز کو لے کے اٹھے گی اور پھر جو آپ کو اس کا ریونیو آئے گا, جو آپ کو اس کی انکم آئے گی تو آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے. اور جس طریقے سے وہ آپ کا چینل پھر آگے ان فیوچر چلتا رہے گا تو ہماری نوجوان نسل کو اس میں ڈسہارٹ نہیں ہونا چاہیے. اب یہ ایک کیس اسٹڈی تھی, ٹھیک ہے نا. اس کا جا کے 155-160 ویڈیوز کے بعد اس کا چینل آٹومیٹیکلی چل پڑا اور اس نے مجھے یہی بات بتائی کہ جی مجھے بڑی اچھی سکسیس ملی اور اب چینل جو ہے وہ مسلسل چل رہا ہے. ایک مرتبہ چل جانا جو ہے وہ اتنی وہ کامیابی نہیں ہے, لیکن مینٹین کرنا جو ہے وہ بہت بڑی کامیابی ہے. اس کے بعد ایک چینل میں نے شروع کیا خود اور 30 ویڈیوز ڈالنے کے بعد مجھے یہ لگا کہ یہ 30 ویڈیوز میں یہ 30th ویڈیو جو ہے وہ 30 ویڈیوز کے درمیان میں ہی کوئی ایک ویڈیو تھی, اس کو آرگینکلی جو ہے وہ بہت زیادہ ویوز بھی ملے اور اس کا واچ ٹائم بھی بہت زیادہ گیا. تو میں نے اسی ویڈیو کو $1000 کی بوسٹ لگا دی. $1000 کی جو تقریباً ہمارے 3.2 لاکھ 80,000 روپے. اچھا میرے
پیسہ لگانے میں اور کسی اور کے پیسے لگانے میں فرق یہ ہے کہ میں یوٹیوب سے کما کے یوٹیوب پہ لگا رہا ہوں تو مجھے فرق نہیں پڑ رہا, لیکن اگر کوئی بندہ گھر سے پیسے لگا رہا ہے تو اس کو فرق پڑ رہا ہے. اس کو سب سے پہلے اپنا ایک پلیٹ فارم جو ہے وہ کم کرنا پڑے گا, سکسیسفل کرنا پڑے گا. پہلے ایک آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک پلیٹ فارم کو پکڑے, چاہے یوٹیوب ہو یا فیس بک ہو. آپ اپنی ویڈیوز بنا کے یوٹیوب پہ بھی ڈالیں, آپ اس کو تمام پلیٹ فارمز کے اوپر جو ہے وہ آپ اس کو ساتھ ساتھ ڈالتے رہیں. اس کے بعد 30th ویڈیو, اچھا ہم یہیں پر تھے. ہاں ٹھیک ہے. جب 30th ویڈیو مجھے جب فیل ہوا کہ یہ ویڈیو جو ہے وہ کافی اچھی جا رہی ہے, تو میں نے اس 30th ویڈیو کے اوپر $1000 کی بوسٹ لگا دی, اور اس سے وہ میرا چینل جو ہے وہ چل پڑا. میں نے ساتھ میں ایک ویڈیو پر ڈے کی بجائے 2 ویڈیوز پر ڈے کرنا شروع کر دی, اور ایک سرٹن لمٹ تک جا کر پھر میں نے وہ ہفتے میں ایک ویڈیو ڈالنا شروع کر دی, لیکن وہ چینل اسی سپیڈ سے چلتا رہا. یہاں پر جب آپ ایک بزنس میں آ جاتے ہیں, اور یہاں پر جو سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کمیونٹیز, کہ آپ ان کمیونٹیز کو جوائن کرو, ٹھیک ہے نا. فیس بک پہ یوٹیوب آٹومیشن کی ہزاروں کمیونٹیز ہیں. آپ جو ہے وہ اپنا آپ کی ہماری فیس بک جو ہے نا وہ پپھو خالہ کے جھگڑوں سے بھری ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا, اور ہم فیملی اور فلاں جو ہے وہ یار وہ دبئی چلا گیا ہے, وہ یار مزے کر رہا ہے, آئی فون لے لیا ہے, گاڑی لے لی ہے, فون لے لیا ہے, اور وہ آئی فون کو شیشے کے سامنے پکڑ کے جو ہے وہ بنا پکچر لینے کا جو ٹرینڈ بن گیا. ان چیزوں سے ذرا ہمیں نکل کر, اور ہمیں جو ہے وہ دنیا کیا کر رہی ہے, ٹھیک ہے. آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے $2500 جو ہے وہ کوئی بڑی اماؤنٹ نہیں ہے. اگر ایک یوٹیوبر کمانا چاہے یا کسی بھی ای کامرس کے یا کسی بھی پلیٹ فارم سے کمانا چاہے, $2500 کے اوپر آپ کو 52 ممالک جو ہیں, 52 ممالک, یہ نیپال اور بنگلہ دیش کی میں بات نہیں کر رہا ہوں, آپ کو اس میں کافی سارے شنگن کنٹریز بھی جو ہیں وہ ڈیجیٹل نومیڈ ویزا جو ہے وہ آفر کر رہے ہیں. اچھا, ڈیجیٹل نومیڈ ویزا, یعنی کہ آپ آئیں ہمارے ملک میں کام کریں. ہاں جی, NOMAD نومیڈ. آپ جو ہے وہ گوگل پہ آپ سرچ کریں تو آپ کے سامنے 52, اور شاید یہ تعداد بڑھ گئی ہوگی, اس کی ایک ایوریج جو ہے, جس میں اسپین بھی ہے, جرمنی بھی ہے, UAE بھی ہے, جن کے آپ کو جو ہے وہ ڈیجیٹل نومیڈ ویزا آفر کر رہے ہیں, اور آپ اس سے فائدہ لے سکتے ہیں. اس کے لیے وہ ایک پہلے جو جگہ مشہور تھی جس نے کیا تھا, انڈونیشیا کافی مشہور تھا, بالی میں کافی لوگ جاتے تھے. اب تو آپ کی بات ٹھیک ہے, آپ کو دبئی میں بھی کوئی ایسا سلسلہ شروع کرنے لگا یا کرنے والا ہے. یعنی کہ ایک بات تو آپ کی بات سے ظاہر ہے کہ اگر پیسہ لگائیں یا نہ لگائیں, آپ کو محنت ضرور کرنی ہے. آپ کی ویڈیوز میں اتنی دم ہونا چاہیے کہ آپ لوگوں کے پاس جب وہ جائے تو وہ اس کا تھمبنیل اچھا ہو, لوگ اس پہ کلک کریں اور پھر وہ اس ویڈیو کو واچ کریں. انٹل انلیس پیسہ لگانے کا بھی فائدہ نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب, اب وہ ٹائم آ گیا نا کہ ہمیں اپنی یوٹیوب ویڈیو کا ایک سیکنڈ جو ہے نا وہ خود واچ کر کے کہ نہیں یار یہ یہاں پہ کوالٹی جو ہے وہ بریچ کر رہی ہے, یہاں پر اس کو ہمیں اس کی کوالٹی بہتر کرنی چاہیے. اب کوالٹی کے اوپر کمپٹیشن زیادہ ہو گیا ہے, کوالٹی جو ہے وہ اس پہ بہت زیادہ فوکس کرنا چاہیے. ایک کوالٹی اور کوانٹٹی کی جو جنگ جاری تھی, اب اس میں واپس کوالٹی آ گئی ہے. اب کوالٹی آ گئی ہے, کوانٹٹی بھی آ گئی ہے. اب یوٹیوب جو ہے نا وہ اچھا, ہر ایک کا الگوریتھم بھی جو ہے نا وہ ڈفرینٹ ہے. آپ کا فیس بک جو ہے وہ بہت شارٹ ویڈیوز کو سپورٹ کرتا ہے, آپ کا یوٹیوب جو ہے وہ لانگ ویڈیوز کو سپورٹ کرتا ہے. تو آپ کو جو ہے وہ سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے. آپ کو یوٹیوب کی لانگ ویڈیوز بنا کر اور اس کے پارٹس بنا کے جو ہے نا وہ ٹک ٹاک کے اوپر, اور آپ کو انسٹاگرام, آپ کو سارے پلیٹ فارمز کے اوپر جو ہے نا وہ ایکٹیو رہنا ہے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک بندے نے آپ کو انسٹاگرام پہ دیکھ کر اور آپ کا فل پوڈ کاسٹ دیکھنے کے لیے جو ہے وہ یوٹیوب کے اوپر آئے گا, تو آپ کا ایک آپ کا جو وہ ہے سیکنڈ ہے, اس پہ آپ محنت کریں, کوالٹی لگائیں. آپ کا ایک ویور, آپ کا ایک سبسکرائبر جو ہے نا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے, اور آپ نے اس کو جو ہے وہ ورتھ دینی, آپ نے اس کو جو ہے وہ پورا ساتھ لے کر چلنا ہے. اس کی ریکوائرمنٹ کے مطابق آپ کو کامنٹس کو جو ہے وہ رپلائی کرنا بہت ضروری ہے. آپ کو جو کمنٹس آ رہے ہیں اس کے مطابق جو ہے آپ کو ان کی اسٹڈی کرنی ہے, ان کی کمیونٹی گائیڈ لائنس
کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. ٹھیک ہے, آپ من حیث القوم کسی کو آپ ٹارگٹ نہیں کر سکتے کہ یہ قوم ایسی ہے. کمیونٹی گائیڈ لائنس جس طرح آپ نے بتایا. ہاں جی, کیونکہ اب یوٹیوب کی کمیونٹی گائیڈ لائنس بہت اسٹرانگ, بہت اسٹرکٹ ہو چکی ہیں. آپ کسی ایک کنگ کو یا آپ اپنے پرائم منسٹر کو یا آپ جو ہے وہ ٹارگٹ کر سکتے ہیں, لیکن آپ پوری قوم کو, نیشن کو جو ہے وہ ٹارگٹ نہیں کر سکتے ہیں. یہیں پہ میرا ایک اور اسی آپ کے جو آپ بتا رہے ہیں سے ایک اور سوال نکلتا ہے کہ کافی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ آپ کے تو 1 لاکھ سبسکرائبر ہو گئے ہیں تو آپ تو بہت پیسہ کما رہے ہوں گے, چاہے وہ پاکستان میں ہو یا چاہے انڈین لوگوں کہتے ہیں. لیکن وہ 1 لاکھ سبسکرائبر پاکستانی یا انڈین جو ہمارے لوگ ہوتے ہیں ان کے, وہی اگر آپ اس کا مقابلہ کریں کسی امریکن سے یا یو کے یا کینیڈا سے, کیا فرق ہے؟ وہ کہ پیسوں میں فرق ہے, کیا فرق ہے؟ ادھر کے 1 لاکھ سبسکرائبر والا بندہ تو بڑے پیسے کما رہا ہے. یہ کیا سائنس ہے؟ اسی کے ساتھ میرا ایک اور آپ سے ایک سوال ہے کہ اس کے ساتھ ایک اور چیز جڑی ہے, یہ آٹومیشن پہ آپ نے 1-2 دفعہ بات کی. آٹومیشن کیا ہوتی ہے؟ اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ آ جاتے ہیں سب سے پہلے جو آپ نے بات کی ہے کہ انڈیا, بنگلہ دیش اور سعودیہ کو بھی آپ کاؤنٹ کر لیں, یو اے ای کو بھی آپ کاؤنٹ کر لیں. جو ہم جس ریجن میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, ہم لوگوں کی ایک ویڈیو اگر وہ اس پہ 1 ملین ویوز آ جاتے ہیں, اور ویڈیو کی ڈیوریشن بھی بڑا میٹر کرتی ہے. اگر وہ لیٹ سے لیس دین 20 منٹس کی ایک ویڈیو ہے تو آپ کو $500 to $600 کا ریونیو بن جاتا ہے. ویئر ایز آپ اگر وہی کانٹینٹ آپ بناتے ہیں یو ایس اے کے لیے, یو کے کے لیے, تو آپ اس کو ملٹیپلائی بائی 20 اور 25. اچھا, یعنی کہ 500 اگر تو $10,000 بنتے ہیں. ایگزیکٹلی, آپ کی ایک ویڈیو جو ہے وہ اتنا پیسہ کما سکتی ہے اگر آپ ان کنٹریز کے لیے بناتے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں پر ہم لوگ ہماری جتنے بھی اسٹارٹ اپ جتنے بھی لوگ کر رہے ہیں اسٹارٹ, تو میں ان کو یہی مشورہ دیتا ہوں کہ آپ کا وہی سیم ٹائم لگنا ہے پاکستانی کانٹینٹ کے اوپر, اور سیم ٹائم لگنا ہے آپ کا جو ہے وہ ان کے جو انگلش اسپیکنگ کنٹریز ہیں. اب آپ کی مرضی ہے, آپ ان کے لیے کماؤ تو آپ 20 گنا زیادہ کماؤ گے, اور اگر آپ ان کے لیے کماتے ہو, میرے ایک بڑے اچھے دوست ہیں لودھنا سے ان کا تعلق ہے, ان کے علاقے میں کبھی انٹرنیٹ آیا بھی نہیں کرتا تھا, بلکہ آپ بڑی اچھی طرح جانتے بھی ہوں گے شاید بھائی ہماری یونین کا حصہ. جی جی. اور وہ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ میں 6ویں فیل ہوں, اور اپنے علاقے میں وہ پروفیسر کہلائے جاتے ہیں, اور ان کے پاس ڈیلی جو ہے وہ 50 سے 60 لوگ اپنے لیپ ٹاپس لا کے بیٹھتے ہیں اور ان سے سیکھتے ہیں, اور وہ مور دین $20,000 to $30,000 پر منتھ کما رہے ہیں. $20,000 سے $30,000. بالکل. تو اور ساتھ میں اور بڑے کھلے دل سے وہ لوگوں کو سکھا بھی رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اور وہ بھی کسی کے اسٹوڈنٹ رہے ہیں یا ان کا آپ کے ساتھ, کیونکہ مجھے تو جہاں تک میری یاد ہے کہ وہ بھی آپ کے نہیں, وہ میرے اسٹوڈنٹ نہیں, وہ میرے ٹیچر رہے ہیں. اچھا, ٹیچر رہے ہیں. وہ میرے ٹیچر رہے ہیں, بلکہ ہیں بھی, وہ ابھی بھی میرے ٹیچر ہیں. سر وقاص جو ہیں وہ بھی میرے بڑے اچھے پہلے دوست, پھر ٹیچر سیف خان خٹک جو ہے وہ مطلب یہ ان کے ساتھ بہت اچھی دوستی اور بڑا اچھا جو ہے وہ تعلق رہا ہے, اور مل جل کے ہم لوگوں نے کافی سارے پروجیکٹس کیے ہیں. اور تو جو آپ نے جس شخص کی بات کی, شاید صاحب کی بات کی, تو یہ یوٹیوب سکھاتے ہیں $20,000 کیا کرتے ہیں, مطلب کون سا ایسا کانٹینٹ بناتے ہیں جس پہ 20 سے 30؟ یہ کر رہے ہیں اسٹوئسزم کے اوپر جو ہے وہ اسٹوئک کوٹس جو ہے اسٹوئک کوٹس, اوکے بالکل, جو کہ موٹیویشنل کوٹس ہوتی ہے وہ کر رہے ہیں. ویسے مجھے ان کی وہ نیش بتانی نہیں چاہیے تھی, لیکن وہ بھی بڑے کھلے دل والے ہیں اور وہ خود بھی بتا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کے اوپر جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد جب آپ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں, لائیو اسٹریمنگ جو ہے وہ ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے. اچھا, ایک بڑے مزے کی آپ کو میں بات بتاؤں ڈاکٹر صاحب, آپ ہمارے یہاں اکثر لوگ یہ کہتے ہیں نا, جب میں نے اسٹارٹ لیا اور میں ایک ان کا یوٹیوب کا ایک وہ ہوا کرتا تھا کہ آپ کی ویڈیو اگر 10 منٹ پلس ہے تو آپ اس کے اوپر ملٹیپل ایڈز لگا سکتے تھے,
اور ہم لوگ کسی کو اپنی ویڈیو کا لنک بھیجتے تھے تو مجھے لوگ کہتے تھے یار ذرا چھوٹی ویڈیوز بنایا کرو, 10 منٹ کی ویڈیو کون دیکھتا ہے. تو مجھے بھی یہ بات ٹھیک لگتی تھی کہ یار 10 منٹ کی ویڈیوز کون دیکھتا ہے. میری ایک 7.5 گھنٹے کی ویڈیو کے اوپر جو ہے وہ تقریباً 2.3 ملین ویوز 2.3 ملین 23 لاکھ ویوز آ چکے ہیں. ماشاء اللہ. یہ تو اور یہ آسان نہیں ہے, یہ بہت مشکل ہے. اس کے ویڈیو کے پیچھے کتنی محنت, SEO, پھر تھم, مطلب یہ تو ایک بڑا ماشاء اللہ ایک بڑا نمبر ہے. آپ جتنی بڑی ویڈیو دیکھیں, جہاں پر چھوٹی ویڈیو کا ویور ہے تو وہاں پہ بڑی ویڈیو کا بھی ویور ہے. ٹھیک ہے, لیٹس سے ایک ویڈیو جو ہے وہ میری کوئی ایکسٹرا آرڈینری وائرل ہو گئی, تو میں نے اس کے کمنٹس پڑھنا شروع کیے کہ بھئی یہ کیوں وائرل ہوئی ہے, اس کی وجہ کیا ہے. تو وہ لوگوں کے کسی کورس سے ریلیٹڈ تھی. صحیح. اور انہوں نے اپنے وہ کورس کو اسٹڈی کرنے کے لیے دیٹ از دا بیسٹ وے کہ آپ نے یوٹیوب پہ ویڈیو لگا لی, ایک مرتبہ دیکھی, دوسری مرتبہ دیکھی, تیسری مرتبہ دیکھی, اور آپ کو جو ہے وہ کانسیپٹ جو ہے وہ ذہن میں بیٹھ جاتا ہے. اس طرح سے بھی ہوتا ہے. یہیں پہ میں آپ نے ایک جو پھر ایک مثال دی جو لدھرا کے آپ کے ہمارے جو آپ کے ٹیچر اور دوست شاہد صاحب, کیا وہ ایسا کام کر رہے ہیں مسٹورزم پہ؟ کیا وہ خود کنٹینٹ بنا رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, کس طرح کر رہے ہیں, اور یہ کیا نیش, یہ کیا کہلاتا ہے یوٹیوب میں؟ قانون کی ایک آنکھ کھلی اور ایک آنکھ بند ہے. ٹھیک ہے, ایک آنکھ کے نیچے آگے. میری ابھی ریسنٹلی کچھ دن پہلے مجھ سے بات ہو رہی تھی تو میں نے ان کو یہ بات کی تھی کہ دیکھیں اب ایک تو آپ کا کامیاب ہو چکا ہے, ٹھیک ہے, اب آپ جو ہے وہ اس کے ساتھ دوسرا, تیسرا, چوتھا آپ شروع کریں. تو انہوں نے مجھے یہی بات کہی, انہوں نے کہا کہ میں کافی مرتبہ ٹرائی کر چکا ہوں اسی نیش کے اوپر مزید کام کرنے کی, لیکن کہتے ہیں میرا ایک چینل کامیاب ہوا, دوسرا نہیں ہوتا, تیسرا نہیں ہوتا, چوتھا نہیں ہوتا. پھر مجھے یا ہو سکتا ہے یہ IP ایڈریس کا ایشو ہو, یا مطلب وہ جو اپنے لیول پہ اپنے طریقے سے سمجھا سکے. ٹھیک ہے, تو بعض اوقات آپ کا ایک چیز جو ہے وہ کامیاب ہو جاتی ہے, اور اسی کانٹینٹ کے اوپر, اسی چیز کے اوپر آپ کی وہ سیکنڈ ٹائم وہ چیز کامیاب نہیں ہوتی. ہمارے ساتھ بھی ایسے ہو چکا ہے. بلکہ جو ہے وہ کہتے ہیں گوگل خود جو ہے وہ کئی تجربوں کا ایک قبرستان ہے, جہاں پر آپ کو جو ہے وہ سکسیس سٹوریز بھی بہت ملتی ہیں, لیکن آپ کو فیلئرز بھی جو ہے وہ بہت زیادہ فیلئرز نظر نہیں آتے. لیکن جو یہ شاہد صاحب ہے, یہ کیا ویڈیو خود بناتے ہیں, اس طریقے کو کیا کہتے ہیں, مطلب وہ لیپ ٹاپ پہ ایڈیٹنگ کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ یہ جو ان کے پاس 50 اسٹوڈنٹس روزانہ آتے ہیں, یہی اسی چیز کو یہ جو ہے وہ انہی سے کام لیتے ہیں, اور مل جل کے ٹیم ورک جو ہے, میں ٹیم ورک کو جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ کرتا ہوں. کیونکہ جب میں نے سٹارٹ کیا, میں نے صرف ایک چینل سے سٹارٹ کیا. میں بھی 20 چینلز پہ کام کر رہا ہوں, لیکن 20 چینلز پہ میں نے کام تب شروع کیا جب میں نے اپنے ساتھ پارٹنرز کو لینا شروع کیا. میں نے اپنے ساتھ جو ہے وہ ٹیم جو ہے وہ ٹیم بنائی, ٹیم ڈیولپ کی, بالکل, اور ان کو آپ وہ کر رہے ہیں. گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے؟ گورنمنٹ آج میں دیکھ رہا تھا کہ وہ تو خیر وہ کرپٹو کونسل کا قیام کر رہی ہے, یہ تو خیر بہت ایک الگ ٹاپک ہے. لیکن ویسے کیونکہ انٹرنیٹ فائر وال آیا, نیٹ ہمارے سب کے بڑے خراب ہوئے, ابھی بھی ہم یوٹیوب کو بھی کھولتے ہیں, پریڈکٹ نہیں کر سکتے کہ ٹھیک ہوگا یا وہ اس کی ویٹنگ ٹائم زیادہ ہوگی. گورنمنٹ کیا کرے؟ اچھا ڈاکٹر صاحب, ہمیں یوٹیوبرز ایسوسیشن کا ایک بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی گورنمنٹ نمائندے سے جب اپنا یوٹیوبرز ایسوسیشن کا تعارف کراتے ہیں اور بات کراتے ہیں تو ہماری بات بڑی اچھے اس پہ سنی جاتی ہے. پچھلے دنوں 3-4 ماہ سے غالباً زیادہ ہو گیا ہے جب یہ ایشو آیا ہوا تھا, اور انکم کافی زیادہ ڈاؤن ہوئی تھی کیونکہ ہر طرف جو ہے وہ یہ مسئلہ تھا. تو میری جو ہے بات ہوئی تھی اس میں ایک اچھے ہائی لیول گورنمنٹ آفیشیل عطا تارڑ صاحب سے, تو انہوں نے بھی جو ہے وہ اندر کھاتے کچھ چل رہا ہے, اور انہوں نے کہا کہ جی یہ ود ان 1-2-3 days جو ہے یہ سالو ہو جائے گا. اور اب پتہ نہیں وہ شارک کیوں ہی بار بار ہماری ہی اس شارک بار بار آ رہی ہے. میں تو آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں کہ کبھی کبھی ایسے ہوتے ہیں پیشنٹس ہمیں دور دراز علاقے سے ٹیسٹ بھیجتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ ٹیسٹ ہم نے کر لیا, یہ دوائی یا پرسکرپشن بھیجتے ہیں, وہ ڈاؤن لوڈ نہیں ہوتی. خیر اب اس سے حالات بہتر ہے, لیکن اگر ہم یوٹیوب کی بات کریں, ابھی بھی یوٹیوب میں مسئلہ ہے. کبھی کبھی آپ یوٹیوب انجوائمنٹ کے لیے نہیں, کام کے لیے دیکھتے ہیں, اس میں ابھی بھی مشکلات ہیں. اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ تو ایک
इंटरनेट का कब्रिस्तान बनने वाला है. बिल्कुल डॉक्टर साहब, गवर्नमेंट के ऊपर आते हैं. हमारी गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? हमारी गवर्नमेंट को बहुत कुछ करना चाहिए. अगर मैं गवर्नमेंट में हूँ और मुझे एट अ टाइम 2 न्यूज़ आकर एक साथ मिलें, और 2 न्यूज़ ये मिले कि किसी जगह पर जो है वो ऑयल एंड गैस के रिजर्व्स निकल आए हैं, और दूसरी तरफ मुझे जो है वो ये न्यूज़ मिले कि आईटी से रिलेटेड जो है वो कोई एक नया आइडिया लेकर बंदा आया है, तो मैं वो ऑयल एंड गैस के रिजर्व्स को छोड़ के वो आईटी रिलेटेड के पास पहले जाऊंगा. यानी कि आप इसमें इतना पोटेंशियल है. इतना ज़्यादा पोटेंशियल है. ठीक है, बदकिस्मती हमारी पाकिस्तान की ये है कि हमारे जो फॉरेन जो रेमिटेंसेस आ रही हैं, वो इस वक्त भी जो सबसे ज़्यादा रेशो है वो हमारी सऊदी लेबर जो है उधर से आ रही है. उधर से आ रही है. ठीक है, और इंडिया की जो है वो जो रेमिटेंस आ रही है वो सऊदीया की ऑयल एंड गैस जो रिजर्व्स, जो उनकी ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री है, उससे उनकी आईटी की जो है वो ज़्यादा इनकम आ इंडिया रही के है. साथ तो खैर अभी थोड़ा सा मुआवजा करना बहुत मेरे ख्याल में मुश्किल है, क्योंकि वो बहुत आईटी में कब से निकल चुके हैं. उन्होंने सिलिकॉन वैली के रेप्लिकेशंस बनाई हैं और कितनी चीज़. इंडिया तो बहुत इसमें आगे डॉक्टर निकल साहब, फेसबुक और यूट्यूब और इवन टिकटॉक भी हमारे पड़ोसी मुल्क का वो है, हमारे मुल्क में आकर अपने ऑफिसेस खोलने को तैयार नहीं है. ठीक है, और मेरे ख्याल से अगर गवर्नमेंट लेवल पे बात आती है, पहला ऑप्शन तो मैंने ये दिया कि जी अगर ऐसे 2 ऑप्शंस आते हैं और दूसरी चीज़ ये कि अगर मुझे इस चीज़ का मौका मिलता है, ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, सबसे पहले एम्बेसी लेवल पर यूट्यूब, फेसबुक इसके लिए जाकर, और इवन एक्स ट्विटर जो है इलॉन मस्क के, मार्क जुकरबर्ग के और यूट्यूब के जाकर अगर पाँव भी पड़ने पड़े ना, तो मैं उनके पाँव भी पकड़ के जो है इनको कहूँगा कि भाई आ जाओ, हम आपको इस लेवल की सिक्योरिटी दे रहे हैं जो कि किसी भी एम्बेसी को नहीं दी गई. और लेकिन बात ये कि हमारे मुल्क में तो इंटरनेट इतना गिर गया, उसकी स्पीड इतनी गिर गई, और फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स तो क्यों आना चाहेंगे यहाँ पे प्लेटफॉर्म्स? डॉक्टर साहब, इन चीज़ों को लाने के लिए हमारी गवर्नमेंट को बहुत सीरियस होना पड़ेगा, और इनको ये जो स्पीड अगर स्लो हो गई है तो स्पीड जो है वो तेज़ करना भी जो है वो ये इतना बड़ा इशू नहीं है. ठीक है, हमारे पास ट्रैफिक है, हमारे पास जो है वो हम सारा दिन जो है वो टिकटॉक पे जो है वो स्क्रॉल करते रहते हैं, वक्त ज़ाया करते रहते हैं, और हम इनको जो है वो हम उनको वॉच टाइम दे रहे हैं, लेकिन हम उनसे कुछ रेवेन्यू नहीं ले रहे. ठीक है, हमें यहाँ पर थोड़ी सी गवर्नमेंट को बड़ी सख्त तौर पे, मैं जिस तरह आपको बताऊँ, आज से तकरीबन 4 से 5 साल हो गए हैं, और इंडिया के अंदर जो है फेसबुक मोनेटाइजेशन जो है वो एनेबल है, और पाकिस्तान में नहीं है. ठीक है, पाकिस्तान में है भी तो कुछ अजीब तरीके से और बड़े कॉम्प्लिकेटेड उनसे सोर्सेज से आपको करके और बाहर से करवा के और फिर दोबारा पाकिस्तानी बैंक अकाउंट अटैच करके, और वो भी आप हर वक्त जो है वो ख़तरे में पड़े रहोगे, और फिर कंटेंट के अंदर भी रिस्ट्रिक्शंस हैं कि ये ऐसा कंटेंट यूज़ करना है. अब आप फेसलेस कंटेंट आप नहीं यूज़ कर सकते हो, आपको कैमरा शूटेड कंटेंट ही यूज़ करना है, आपने AI कंटेंट यूज़ करना है, नहीं करना. गवर्नमेंट फेसबुक को पे कर रही है, गवर्नमेंट नहीं, अवाम फेसबुक को ठीक ठाक पे कर रही है. ठीक है ना, सिर्फ एक सख्त इकदाम ये उठा लेना, अगर फेसबुक कहे कि भाई अगर आपने हमें मोनेटाइजेशन देनी है तो वेल एंड गुड, नहीं तो हम फेसबुक को कल से बंद कर रहे हैं. आपको विद इन 1 डे जो है ये फेसबुक जो है वो आपको मोनेटाइजेशन, अगर गवर्नमेंट सीरियस हो तो, और अगर ये बंद भी करना पड़ जाए तो आप बंद कर दो इसको, क्योंकि आपका पैसा जो है वो बाहर जा रहा है, और बाहर से पैसा आपको पाकिस्तान नहीं आ रहा. आप ऐसा क्या है, 5 साल पहले इंडिया के गली महलों में प्रोडक्शन हाउस खुल गए हैं. आप उनके पास जाते हो, जी मुझे एक शॉर्ट फिल्म बनानी है, अच्छा शॉर्ट फिल्म के अंदर क्या होगा, स्क्रिप्ट आपका अपना होगा, हमारा होगा, ये होगा वो होगा, और वो आपको जो है ना वो 1 दिन बाद 2 दिन बाद जो है वो आपको
ریل یا آپ کو جو ہے وہ ویڈیو بنا کر دے دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اور ایسے کئی پروڈکشن ہاؤسز کھل چکے ہیں, ٹھیک ہے, اور ہم بھی ان کے سروسز لے رہے ہیں, اور ہم بھی ان کی سروس لے رہے. ہمارے پاس یہاں پر ابھی تک جو ہے وہ ہمیں ایک خواب ہی لگتا ہے کہ انٹرنیٹ سے پیسے کیسے آئیں گے, انویزیبل ورلڈ سے پیسے کیسے آئیں گے. ہمارا سب سے پہلے اب کسی سے جب بات کرتے ہیں تو سب جو میں نے شروع میں بات کی کہ جی یوٹیوب پیسے, اچھا یوٹیوب پیسے بھی دیتا ہے, کیسے دیتا ہے. ہم ابھی تک اسی میں اسٹک ہے کہ یوٹیوب پیسے بھی دیتا ہے اور پھر کیسے دیتا ہے, ٹھیک ہے, بینک اکاؤنٹ کے تھرو دیتا ہے یا کیسے دیتا ہے. گورنمنٹ کو کرپٹو کے اوپر آتے ہیں. جب ایک سمندر میں ہم اترے ہیں, کیونکہ یہ آج کی نیوز ہے کہ یا کل کی نیوز ہے کہ کرپٹو کونسل, اور یہ بھی آن لائن کا ایک ہے, اور آپ نے کہا سمندر ہے. بالکل ڈاکٹر صاحب, کرپٹو کو بغیر سمجھے کرنا جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ جوا ہے, ٹھیک ہے. اور اگر کرپٹو کو سمجھ کے کریں تو یہاں پر بھی لوگ بڑی اچھی خاصی ارننگ کر سکتے ہیں. اور ہماری گورنمنٹ کو اس کے حوالے سے جو ہے وہ پالیسیز جو ہے وہ بنانی چاہیے. ابھی پچھلے دنوں آپ کو کرپٹو میں کام کرنے کے لیے یو ایس ڈی ٹی چاہیے. یو ایس ڈی ٹی کے لیے آپ کو اپنا بینک اٹیچ کرنا پڑتا ہے. اب جس بینک میں جو کے تھرو جو ہے وہ آپ نے ٹریڈرز کے ساتھ وہ کیا ہوا ہے, یہ بالکل وہی جو ہے مشکلات بنائی ہوئی ان کے لیے, بینک اکاؤنٹس ہی بالکل جو ہے وہ فریز کر رہے ہیں. ان کو ان چیزوں سے نکلنا پڑے گا. اور اچھا اس کو یہ جواز بنایا جا رہا ہے کہ جی یہاں پر جو ہے وہ منی لانڈرنگ ہو رہی ہے. میرے بڑے اچھے دوست ہیں وقار زکا, ان سے میری اکثر بات چیت ہوتی ہے. تو پہلے تو پازیٹیو اس کے اوپر بات ہوتی تھی, اور اب جب بھی بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں ان کا کچھ بھی نہیں بننا, اور ان کے ساتھ بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اور میں ان لوگوں کے ساتھ ٹائم نہیں ویسٹ کر سکتا ہوں. بڑا اچھا ایک پروپوزل جو ہے وہ وقار زکا کا کہ جی ہمارے پاس ایسے ایریاز ہیں سوات میں, مدین وغیرہ, جہاں پر ہم لوگ جو ہے وہ کرپٹو مائننگ کے جو ہے وہ بہت بڑے بڑے پروجیکٹس, ایسے پروجیکٹ بنا سکتے ہیں کہ اگر ہم اس میں خود انویسٹمنٹ نہ کریں تو ہم سے 5-5 10-10 لاکھ ڈالر میں جو ہے وہ ہم سے اس کا لائسنس ہم سیل کر سکتے ہیں چائنا پہ, ادر کنٹریز کے اوپر, ایک اس کا ایک وینیو کا. تو لیکن ایسے لوگوں کی بات سننے کے لیے کوئی نہیں ہے. اچھا پھر اس کے علاوہ ہمارے جو گورنمنٹ ہے اس کو چاہیے کہ فری آف کاسٹ جو ہے وہ کورسز لانچ کرے. اور کورسز ایسے کورسز نہیں کہ جو ایک خانہ پوری ہو, وہ پورا فل فلیج اور بہت ہی جو ہے وہ ایسا نہ ہو کسی بھی اٹھا کے وہ بنا جو کہ باتیں کر سکے اس کو کورس, کیونکہ کافی ایسے کورسز ہے کہ لوگ بائی کر لیتے لیکن اس میں وہ بتانے کا طریقہ ان کا مطلب اب اس ٹائم پہ آپ دیکھو کہ امیزون کے ورچوئل اسسٹنٹس کی تعداد اتنی ہو گئی ہے کہ وہ بیچارے جو ہے وہ بے روزگار پھیر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا امیزون کے اوپر بھی آتے ہیں, تھوڑا سا وہاں پر بھی بات کر لیں. ہمارے پاکستان کے جو ہے وہ اکاؤنٹس بند ہو گئے ہیں بالکل, اس میں بھی بڑی شکایت آ رہی ہیں. اور اگر کسی کا 2 یا 3 مہینے اکاؤنٹ بند ہو جائے اور ساتھ میں اس کی وہ رقم بھی پھنسی ہوئی ہو, ٹھیک ہے. میرے ایک جاننے والے, میری ان سے آلموسٹ تقریباً ڈیلی بیسس پہ بات ہو رہی ہے, پچھلے 6-7 ماہ سے ان کا جو ہے وہ امیزون کا اکاؤنٹ بند ہے. اور وہ جن پریشانی سے انہوں نے جب اس پہ اسٹیپ ان ہوئے اور اپنے گھر کے تمام اخراجات جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ نہیں یار اس سے بھی تو بہتر فیلڈ ہی کوئی نہیں ہے اور اسی پہ کام کر رہے ہیں. آپ سوچیں گے وہ 6-7 ماہ سے جو ہے وہ بالکل بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس کے اوپر بھی جو ہے وہ گورنمنٹ کو کوئی نہ کوئی آپ ریلیف دو, آپ جو ہے وہ ان کو کوئی فیسلٹیز دو, تو آپ کو یہ کوئی فیسلٹیز دیں گے. فار ایگزامپل میں آپ کو ایک بات, آج سے 2-3 سال پہلے سننے میں یہ آیا تھا کہ ویسے پولیٹیکل فگر ہے لیکن نام لے سکتے ہیں ہم لوگ, فردوس عاشق اعوان نے جو ہماری ایکس گورنمنٹ میں وہ ہوا کرتی تھی, شاید میں غلط ہوں یا ٹھیک ہوں اس پہ, انہوں نے اپنی ایک ایڈورٹیزمنٹ جو ہے وہ کمپنی بنائی اور اس کو 30 کروڑ روپے ماہانہ دیا کرتی تھی, جو یہ اخبارات میں گورنمنٹ کو اشتہارات لگاتے تھے. وائی ناٹ, اچھا نہیں ہوگا کہ اگر یہ 30 کروڑ روپے
ہم فیس بک اور یوٹیوب کو ہی دے دیا کریں کہ جی ہمارے گورنمنٹ کے جو اشتہارات ہیں وہ آپ ہی لوگ لگاؤ, ہمیں یہ فیسلٹیز دے دو, ہماری عوام کو یہ فیسلٹیز دے دو. آپ یقین کرو کہ ہمارا آر پی ایم, ہمارا سی پی ایم, سی پی ایم بولتے ہیں کہ ریٹ, جیسے میں نے بتایا کہ ایک ویڈیو جو ہے وہ امریکہ میں چلتی ہے تو وہ 20 گنا زیادہ کماتی ہے, اور ایک ویڈیو جو ہے وہ پاکستان میں چلتی ہے تو وہ $1 کماتی ہے, $1 کماتی ہے, اور وہ جو ہے یعنی کہ اگر گورنمنٹ اپنے اشتہارات دے دے سوشل میڈیا کے لیے تو یوٹیوب کے پاس بھی ہم پاکستانیوں کو دینے کے لیے زیادہ پیسہ ہوگا. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دے دوں, میں $100 پر ڈے کا ایڈ یوٹیوب پہ چلانا چاہ رہا تھا, اور مجھے کچھ اس کی سپورٹ سے جو ہے وہ جب مشورہ کیا تو ان کی سپورٹ نے مجھ سے میرا فون نمبر مانگا, پھر انہوں نے مجھے کال کی اور آدھا گھنٹہ انہوں نے میرے ساتھ بات کی, اور پھر ان کے بعد انہوں نے جو ہے مطلب انہوں نے $100 پر ڈے کے اس کو جب اتنا ویلیو کیا تو کیا وہ $1 کروڑ روز کے اس کو ویلیو نہیں کریں گے؟ بالکل کریں گے. تو ہماری گورنمنٹ اگر ان ٹی وی چینلز کو اشتہارات دینے کے بجائے, ان کا تو اپنا آلریڈی چل رہا ہے, اب ان کے ہمارے اپنے ٹی وی چینلز کی جو ہے وہ یوٹیوب کی انکم دیکھ لو, ٹھیک ہے نا, وہ ان کا تو سلسلہ, ان کا نظام چل رہا ہے. اگر یہی سسٹم چلیں, آپ آدھا آدھا دونوں میں بانٹ لیں, آپ ان کو فیس بک کو اور آپ یوٹیوب کو آپ اپنے ایڈز دے دو, تو یہ تو آپ کو جو ہے وہ ہر طرح ہیڈ سے کوارٹر بھی آپ ایک کھول دیں گے. اور ایون اچھا آپ کو فائدہ کیا ہوگا, لیٹ سے آپ جو ہے نا یہ شاید ہو سکتا ہے یہ بجٹ کم ہو زیادہ ہو, میں نے چونکہ وہ 30 کروڑ کا فگر ذہن میں بیٹھ گیا تھا, اگر وہ 30 کروڑ روپے ماہانہ ہم 15 کروڑ جو ہے فیس بک کو دے رہے ہیں, 15 کروڑ جو ہے وہ ہم یوٹیوب کو گورنمنٹ دے رہی ہے, اور وہ آگے سے ان کو آر پی ایم سی پی ایم یعنی کہ ان کا ریٹ بھی اچھا کر دیتے ہیں, تو آپ یقین کریں کہ ان کا عوام کو الٹا 10 گنا زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے, پیسے واپس ادھر ہی آئیں گے. یہ اس 30 کروڑ کو جو ہے یہ 300 کروڑ کر کے یہ واپس آ سکتا ہے. خیر, ہم چونکہ اپنے اختتام کی طرف آ رہے ہیں, تو آپ نے گورنمنٹ کو اللہ کرے کہ اس کو تھوڑی سی اس بارے میں اور اویئرنیس تو ہے, لیکن اس پہ کام کرے. یوتھ کے حوالے سے میں کچھ باتیں کرنا چاہوں گا. ایک تو ہماری یوتھ جو ہے وہ فیس بک کے اوپر کمیونٹیز ہے وہ جوائن کریں, جتنی زیادہ سے زیادہ کمیونٹیز جوائن کر سکتی ہیں آن لائن سے ریلیٹڈ, ڈراپ شپنگ ہو گئی, حلال ڈراپ شپنگ, ای کامرس, یوٹیوب آٹومیشن, اور اس کے علاوہ جو ہے اسکل ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہیں, اور اسٹارٹ لیں, ناکام ہوں اسٹارٹ لیں, ناکام ہوں, اللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن ضرور کامیاب کریں گے. اگر آپ کو موقع ملے, آپ سے اگر آپ 15-20 سال بعد جائیں تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اپنے فزیکل بزنس کو زیادہ ترجیح دیں گے, یا پھر میں پوچھوں آن لائن بزنس کو, یا دونوں میں 15-20 سال پیچھے چلے جائیں, یا 10 سال پہلے کر لیں؟ اگر 10 سال کیا, اگر میں 50 سال بھی پیچھے چلا جاؤں تو میں آن لائن بزنس کو جو ہے وہ زیادہ ترجیح دوں. اچھا, آن لائن بزنس کو آپ زیادہ ترجیح دیں گے؟ بالکل ایگزیکٹلی. یہ تو آپ نے پورے سمندر کو ایک اس میں بند کر دیا, دریا کو کوزے میں بند کر دیا. اور آخری بات جو آج کل ایک بہت زبردست بحث جاری ہے, ڈگری یا اسکل؟ آئی تھنک اسکل. مجھ سے اگر کوئی مشورہ لیتا ہے, مجھ سے کوئی پوچھتا ہے کہ ہم آگے جا کے کیا پڑھیں, تو میں ان سے کہتا ہوں کہ آئی ٹی پڑھیں, آئی ٹی ریلیٹڈ کچھ بھی پڑھ لیں, ٹھیک ہے. اور کچھ لوگ اس میں جو ہے وہ, اب ہمارے یہاں پہ تھوڑا سا میرٹ بھی ہائی ہو گیا ہے آئی ٹی اس کا, تو میں ان کو کہتا ہوں کہ پھر آپ کی انگلش اتنی اچھی ہونی چاہیے کہ آپ ہر پلیٹ فارم پہ ان سے بات کر سکیں. تو آپ کو اگر آئی ٹی کے اسکلز جو ہے وہ آپ سیکھ بھی سکتے ہیں اور ان سے بھی, لیکن آپ کی انگلش اتنی اچھی ہونی چاہیے کہ آپ امیزون سے آپ امیزون سے کمیونیکیٹ صحیح کریں, بات کریں. ایٹسی ہے, ای بے ہے, اور کافی ساری وہ چیزیں ہیں جن سے آپ جو ہے وہ اچھے طریقے سے کمیونیکیٹ کر کے جو ہے وہ کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ فہد بھائی, آپ آئے, اور آپ کو یہ پہلی دفعہ کہ آپ کسی بھی یوٹیوب پہ پہلی دفعہ فیس پہ آ رہے ہیں. فیس لیس تو آپ کے بڑے کارنامے ہیں, لیکن آج فرسٹ ٹائم ہم نے آپ کو فیس پہ وہ دی, اور آپ آئے ہمارے اسٹوڈیو میں. باتیں تو بہت تھیں, لیکن کوشش کی ہے کہ اس کو سمرائز کر کے, اور آپ کا بہت شکریہ.
آپ کی ٹیم کا بہت شکریہ. جو بڑی خوشی ہوئی آپ کا سیٹ اپ دیکھ کے, اور مجھے یاد ہے کہ میں پچھلے 5-6 سال سے اس کے لیے آپ کو موٹیویٹ کر رہا تھا, اور اچھا, اور میری ایکسپیکٹیشن سے بہتر آپ نے جو ہے وہ ایک اسٹوڈیو بنا لیا. اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیاب کرے, اور اللہ تعالیٰ ہماری ساری یوتھ کو اور ہمارے جتنے بھی لوگ اس میں اسٹرگل کر رہے ہیں, اور ان سب کو اللہ کامیاب کرے. بہت بہت شکریہ. اور یہ پہلی دفعہ تھی لیکن آخری دفعہ نہیں, ہم آپ کو بلاتے رہیں گے. ضرور, بالکل, تھینک یو ویری مچ. بلکہ اس ویڈیو کے کامنٹس, جتنے بھی کامنٹس ہیں, کوئی کویشچن پوچھنا چاہے تو میں پرسنلی جو ہے وہ کویشچنس پہ رپلائی بھی کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ. بہت شکریہ. دوستو, آپ نے آج کا مائنڈ کاسٹ دیکھا ہے, اور آپ نے دیکھا کہ کیسے ایک بندہ جس نے فزیکل بزنس سے آغاز کیا اور آن لائن بزنس میں آ گیا, اور ابھی بھی آن لائن بزنس کو ترجیح دے رہا ہے. اور یہ بہت ضروری ہے کہ اگر ہماری گورنمنٹ اس پہ تھوڑی سی دھیان دے تو پاکستانی ہماری اکانومی کتنی بہتر ہو سکتی ہے. اگر آپ کو کوئی سوال ہو محمد فہد صاحب سے, یا آپ ان سے کانٹیکٹ کرنا چاہیں تو ڈسکرپشن میں ہم آپ کو ڈیٹیلز دے دیں گے. اور اگر آپ یہاں تک پہنچ گئے ہیں ہمارے مائنڈ کاسٹ کے آخر تک, تو آپ کو سلوٹ ہے. اور آپ سے یہ بھی درخواست ہے کہ کمنٹ کیجیے گا, شیئر کیجیے گا, اور سبسکرائب کیجیے گا ہمارے چینل کو. بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو.